اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعني وزدني علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد۔ اچھا جی، کل ہم نے صورت ختم کی تھی، صورت اعراف ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے پڑھا تھا مختلف قوموں کا تذکرہ، مختلف قوموں پر جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء ان کی طرف انبیاء بھیجے اور ان پر جو عذاب آئے، ٹھیک ہے نا، ان کی تباہیوں کا ہم نے پڑھا اور کہیں کہیں ان کی برائیوں کا بھی ہم نے تذکرہ پڑھا، ٹھیک ہے۔ اینڈ میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون، ان دونوں کا انجام کیا ہوا۔ حق پر جو تھے موسیٰ علیہ السلام وہ کامیاب ہو گئے، اور فرعون چونکہ حق پر نہیں تھا اس کا انجام بہت برا ہوا۔ اچھا، یہ جو صورت ہے صورت انفال، چونکہ ہم نے پیچھے مختلف قوموں کا تذکرہ پڑھا تو ان کی تباہی ہم نے پڑھی۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہو رہا تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اہل عرب کے ساتھ۔ اب وہ بھی مستقل انہی قوموں کی طرح مخالفت پر اڑے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے تھے۔ اس صورت میں ان پر جو پہلا عذاب آیا جنگ بدر کی صورت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی قومیں بھی تباہ ہوئیں مخالفت کر کے۔ اب یہ اہل عرب مشرکین مکہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 12-13 سال تک مخالفت کرتے رہے ہیں، اب ان کی بھی ہلاکت کا تذکرہ ہم اس صورت میں پڑھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں ان کی تباہی، ہلاکت ان کی کیسی ہوئی۔ آپ ہجرت کر کے چلے گئے ہیں مدینہ میں 12-13 سال کے بعد۔ وہاں پر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مختصر سے صحابہ کرام کی جماعت ملی، جو آپ کے یعنی مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، لیکن بہت مضبوط ایمان والے تھے، سختیاں جھیلنے والے، سختیاں برداشت کرنے والے تھے۔ اگرچہ یہ تھوڑے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بہت مضبوط انتہائی جماعت آپ کے ساتھ جڑ گئی۔ تو یہاں پر جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انتہائی اہم کام کیے، سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی تعمیر کی، پھر اس کے بعد وہاں پر جو ہے 6 ماہ کے اندر یعنی جو صحابہ ہجرت کر کے آ رہے تھے انصار اور مہاجرین، آپ نے ان کے درمیان موافقت قائم کی، اور پھر اس کے بعد بہت سا پیارا معاشرہ وجود میں آیا۔ آپ نے یہودیوں کے ساتھ بھی بہت سے عہد و پیمان کیے۔ یہاں پر جنگ بدر کون سے سال میں ہوئی تھی؟ ہجری کے 3 ہجری کو، یعنی یہ 3 سال ملے ان کو یہاں پر مدینہ میں آنے کے بعد۔ تو پھر بھی یہ مخالفتیں کرتے رہے، یہود و نصارہ بھی مخالفتیں کرتے رہے۔ آخر کار 3 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ نے ان کے خلاف ہاتھ اٹھانا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ اس میں صورت کے شروع میں مال غنیمت کا تذکرہ آ گیا، یعنی مال غنیمت کے مسائل کو درمیان میں سے لا کر اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے شروع میں ہی لا دیا۔ تو اس صورت کے شروع میں ہم انفال کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی، جس کے ہاتھ جو مال لگتا تھا وہ لے جاتا تھا، لیکن اس جنگ میں یہ ہوا کچھ کی تو ڈیوٹی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہوں پر لگائی ہوئی تھی کہ آپ نے یہیں پر رہنا ہے، وہ وہیں پر رہے تو وہ مال غنیمت سمیٹ نہیں سکے۔ کچھ بزرگ صحابہ کرام تھے، وہ بھی مال غنیمت سمیٹ نہیں سکے، لیکن جن کو جو موقع ملا، جس کے جو ہاتھ آیا، اس کو مال غنیمت جو ملا وہ سمجھا کہ اس کا مال ہے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کے بعد جو ترتیب بتائی تھی مال غنیمت کے بارے میں، حالانکہ جنگ کا تذکرہ ہم آگے پڑھیں گے، لیکن مال غنیمت کے جو ہے احکام اللہ تعالیٰ شروع میں لے آئے، صرف یہ بتانے کے لیے کہ قرآن مجید صرف تلاوت کے لیے، قرآن مجید حصول برکت کی کتاب نہیں، بلکہ یہ کتاب ہماری پوری زندگی کے رہنمائی کرتی ہے، حتیٰ کہ اصول جنگ بھی بتاتی ہے، حتیٰ کہ وہ جو مال جو صحابہ کرام کو ملا، ان کے جذبے تو نیک تھے، قربانیاں دے کر کھڑے ہوتے، اس میں بھی ڈسپلن بتایا، اصول بتائے کہ کس کس کا کتنا حق ہے، کس کس کو کتنا ملے گا، اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔
تو یہ صورت کے شروع میں بتا دیا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، جن کو کچھ نہیں ملا تھا نا وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول بتائیے مال غنیمت کے بارے میں کیا معاملہ ہے، جن کے ہاتھ بہت ذرا لگ گیا وہ تو لے گئے ہیں لیکن ہمیں کچھ بھی نہیں ملا، اب اس کے بارے میں آپ بتائیے۔ انفال مال غنیمت میں آتے ہیں؟ جی، مال غنیمت، ایکسٹرا مال۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں، قل الانفال للہ والرسول، آپ ان سے کہیے مال غنیمت تو سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، یعنی یہ نہیں کہ جس کے ہاتھ جو لگ گیا، جو زیادہ بھاگ دوڑ کر کے مال اکٹھا کر لیا جس نے تو اس کو سارا کے سارا یہ مل جائے گا، اور جو مال غنیمت اکٹھا نہیں کر سکا، بھاگ دوڑ کچھ نہیں کر سکا تو اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین، بس تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اس مال کے پیچھے نہ پڑو، اتنی بڑی قربانی دے کر کھڑے ہو، جہاد کر کے کھڑے ہو تو تم نے کیا کرنا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، واصلحوا ذات بینکم، اور آپس کے معاملات کو درست رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ مال ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر بہن بھائیوں کی بھی لڑائی ہو رہتی ہے، کوئی کہتا ہے میں نے زیادہ لیا تو مجھے ملنا چاہیے، کوئی کہتا ہے کہ میں نے زیادہ محنت کی مجھے زیادہ ملنا چاہیے۔ تو یہاں آپ کو پتہ ہے ہر نیکی کے بارے میں اللہ نے ہماری تربیت کیا کی، اللہ سے ڈرو، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ سے ڈریں گے تو مال کی ویلیو بھی کم ہو جائے گی، جب اللہ سے ڈریں گے تو پھر یہ ڈر نہیں رہے گا کہ پتہ نہیں مجھے میرا حق ملتا ہے یا نہیں ملتا یا تھوڑا نہ ملے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو، یہ مال جو تمہیں جہاد کے صورت میں ملا ہے یہ تو سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا ہے، مال غنیمت جمع کروا دو اللہ اور اس کے رسول کو، اللہ سے ڈرتے ہوئے سارا کا سارا دے دو، کچھ چھپانا نہیں ہے۔ بڑی یعنی یہ جو مال ہوتا ہے نا، یعنی اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ سیلاب زدگان کے پیسے یا جو چیزیں ملیں تو لوگوں نے اس میں سے کچھ حصہ رکھ لیا، یقین مانے میں تو سوچتی ہوں ہم ایسے امتحان میں پڑھتے نہیں ہیں، اگر ہمیں بھی یہ چیزیں نظر آئیں نا اور ہمیں نظر آئے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا تو ہم بھی کہیں کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں ہم نکال لیں۔ ہمارا ایسا امتحان، مال کی بڑی اٹریکشن ہے، بڑی ہی اٹریکشن ہے، ایسے امتحان ہمارے اوپر آتے نہیں ہیں، جن کے پاس زیادہ پیسے کیش اور اس طرح کی چیزیں آتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا، ہم اس امتحان میں پڑھتے نہیں کہ ہمارے ہاتھ اتنی چیزیں آئیں اور ہمیں پھر لگے کہ ان چیزوں کو پسند کرنا ہی نہیں ہے، ان میں سے کچھ چننا نہیں ہے، سارا کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے دے دینا ہے، اس کے مخلوق کو دے دینا ہے، تو یہ امتحان سخت ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی تربیت کی جا رہی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، کچھ اس میں سے چھپانا نہیں ہے، سب دے دینا ہے، اللہ کے رسول کے سامنے سب پیش کرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے معاملات درست کر لو، لڑو بھڑو نہیں کہ بھئی یہ میں نے زیادہ لیا، یہ میں نے زیادہ سمیٹا، یہ اتنی محنت سے میں نے لیا، نہیں، آپس کے معاملات درست کرنا ہے، اس مال کے پیچھے آپس میں دل میں بغض کینے میل کچیل بالکل نہیں آنے دینا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو، یعنی لوگوں کو لگ تو رہا تھا اتنی محنت کر کے مال لے کر کھڑے ہوئے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو، اگر مومن ہو سارا مال دے دو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، اب مومن کی بات آئی تھی نا، اگر تم مومن ہو، تب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں سچے مومن کون ہوتے ہیں، اہل ایمان کی علامت کیا ہوتی ہے۔ مومن تو وہ ہوتے ہیں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ کا تعارف ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کو پہچانتے ہوتے ہیں کہ اللہ کا غضب بھی بہت ہے، اللہ کا رحم بھی بہت ہے، ہوتا ہے نا جو جتنی زیادہ بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے مجھ سے زیادہ ڈرتے ہیں نا، سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں، اور پھر یہ کہ سوچتے ہیں بات کریں یا نہ کریں۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، کوئی پہرے دار ہے نہیں، کچھ اس طرح کا نہیں کہ یوں نہیں یوں بات کرو، یوں نہیں یوں بات کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن وہ ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کو ہلکا نہیں جانتے، اللہ کا مذاق نہیں اڑاتے، اللہ کی باتوں کا مذاق نہیں اڑاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی ذات بہت بڑی، کائنات کی سب سے بڑی ہستی ہے، کائنات کے آگے اس کے آگے ہم مجبور ہیں، اس کے ہم حفاظت میں ہیں، اس کی نگرانی میں ہیں۔ وجلت قلوبہم، جب وہ اس کے احکام پڑھتے ہیں، جب وہ اس کے سامنے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سنجیدگی کے ساتھ،
ان کے دل لرز رہے ہوتے ہیں خوف اور امید کے ساتھ، یا اللہ آپ سے امید بھی بہت ہے اور یا اللہ آپ سے ڈرتے بھی بہت ہیں، آپ پکڑ لیں تو کون بچائے گا۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ، اور جب ان کے سامنے اس کی آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ایمان بڑھنے سے مراد دل میں محبت آتی ہے اس کے احکام اچھے لگنے لگتے، مشکل نہیں لگتے۔ کیا مصیبت ہے، کیا کریں، اب اتنا ٹائم نکالیں، نہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذات تو ایسی ذات ہے، اس کے لیے تو ہم سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں۔ ان کے دل میں رب کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر وہ پورے کے پورے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یہ ان کے اندر کی کنڈیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا دل، ان کے اندر اطمینان، ان کے اندر سکون ہوتا ہے۔ ایسی بات ہم نے اس میں بھی پڑھی تھی سورۃ مائدہ میں، جب 7واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جب وہ سنتے ہیں اللہ کا کلام تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، محبت کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، کہ شکر ہے ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا نصیب ہوا، شکر ہے اللہ نے ہمیں ایسے مواقع دیے کہ ہمیں چن لیا، ورنہ اللہ فرشتوں کے ذمے یہ ڈیوٹی لگا دیتا، اور ہمارے ذمے یہ ڈیوٹی لگاتا ہی نہ، ہمیں یہ شرف ملتا ہی نہ۔ محبت سے ان کے دل لرز جاتے ہیں کہ شکر ہے ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے اپنا کلام تھما دیا۔ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیات، بڑا سکون ملتا ہے، وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، انہیں بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ زادتہم ایمانا، ان کے دل میں ایمان بڑھ جاتا ہے، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہوئے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو وہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ تو ہوگی اندر کی کنڈیشن، اور بظاہر کیا ہوتا ہے ان کا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیے اس میں سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جب اللہ کے بندوں کو ضرورت پڑتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ ہمارا مال اور ہمارے پیسے اور ہماری ضرورتیں اور ہمارے اخراجات، وہ اللہ کی محبت میں اللہ کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے، انہیں سکون ملتا ہے، انہیں ایسا نہیں لگتا کہ پیسے ضائع ہو گئے، لو یہ تو پیسے ہی ضائع ہو گئے، اس سے اچھا ہم اپنے کوئی ضرورت پوری کر لیتے، گھر بنا لیتے، کپڑے بنا لیتے، کچھ اور ہی کر لیتے، اپنے فیوچر کے لیے رکھ لیتے۔ انہیں یہ فیل نہیں ہوتا، انہیں اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے ہم دوسروں کے کام آ گئے، اللہ نے ہمیں چن لیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب ہم اللہ کے راہ میں دیتے ہیں تو اللہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں جیسے، اور فرشتہ اللہ تعالیٰ ایک مقرر کر دیتے ہیں کہ یا اللہ جس نے تیری راہ میں دیا اس کا رزق بڑھا، اس کو قبول کر لے، فرشتہ مستقل دعائیں کرتا ہے۔ تو مومنین کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں، سچے ایمان والے کی یہ خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنے دل میں بھی یقین، ایمان، محبت رکھتے ہیں، اور بظاہر بھی اعمال کرتے ہیں جو کہ دوسروں کو نظر آتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، دوسروں کو نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا، لیکن جو مال دیتے ہیں بظاہر کبھی ہم دکھا کر دیتے ہیں اور کبھی ہم چھپا کر دیتے ہیں، لیکن یہ اللہ اور بندے کے درمیان معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں سچے مومن، سچے ایمان والے یہ ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں حقیقی مومن، یہ لوگ ہیں سچے مومن۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس، اور ان کے لیے بہت زیادہ بخشش ہے اور بہت زیادہ عمدہ رزق بھی ہے۔ پہلے پیچھے مال کی بات کر لی نا، مال غنیمت اللہ کے راہ میں دو، اللہ کے رسول کو آ کر دے دو، اس کے بعد پھر آگے تربیت کی صحابہ کرام کی، اور ہمارے بھی سچے مومن بنو، اس مال سے محبت نہ کرو، اللہ کا ذکر کرو، نماز قائم کرو اور اللہ کی محبت کو بڑھاؤ، ٹھیک ہے۔ اللہ کے ہاں اگر مال یہاں پہ کم بھی مل گیا نا، اللہ کے ہاں تمہارے درجات بلند ہوں گے، اور اللہ کے ہاں تمہیں بہت عمدہ بہترین رزق ملے گا، ٹھیک ہے۔ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، جیسا کہ آپ کو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ اور انہوں نے نکالا تھا، وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور یقیناً اہل ایمان میں سے کچھ لوگ اسے پسند نہیں کر رہے تھے۔ یہاں سے جنگ کی بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکل رہے ہیں،
پہلی جنگ ہے غزوہ بدر، ٹھیک ہے، 3 ہجری میں ہوئی، لیکن کچھ منافقین تھے جو کہنے لگے کہ کیا ہے، اچھی بات یہ ہے کہ گھر میں رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اچھی باتیں کر لیں، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں، سب کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ، مشرکین مکہ کے ساتھ، ہمیں کیا ضرورت ہے پنگا لینے کی، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ آرام سے گھروں میں رہیں، نماز پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، بس کافی ہے یہ نیکی، اور اس سے زیادہ آگے کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کے رب نے آپ کو گھر سے حق کے ساتھ نکالا، ٹھیک ہے نا، حق کو بلند کرنا ہے، اس صورت میں ہم پڑھیں گے کہ اسلام کو غالب کرنا ہے، اور یہ کام کس کا ہے؟ مسلمانوں کا کام ہے۔ اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام دے کر گئے۔ آپ کو پتہ غزوہ بدر کون سے مہینے میں ہوئی تھی؟ رمضان کے مہینے میں ہوئی تھی۔ ہم تو کہتے ہیں روزے رکھنا اور بڑا مشکل ہے، وہاں پر تو موسم بہت سخت ہوتا تھا، کوئی اے سی نہیں، کوئی پنکھے نہیں، کوئی فریج نہیں، کوئی ٹھنڈے کپڑے نہیں، کوئی پتلے کپڑے نہیں، کوئی باریک کپڑا نہیں، موٹے کپڑے۔ اب تو کپڑوں کی فراوانی ہے، سستے ہیں، کوئی درخت بھی نہیں، یعنی یہ دیکھے، اور کوئی سواریوں کا انتظام نہیں، کوئی کھانوں کا انتظام نہیں نا۔ اب تو کپڑا سستا ہے، مل جاتا ہے، بنا لیتے ہیں، لیکن عرب لوگوں کے پاس یہ سہولت نہیں ہوتی تھی، اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، نہیں اتنا کپڑا بنتا ہی نہیں تھا۔ امیر ہوتے تھے لیکن اتنا کپڑا نہیں ہوتا تھا، چند لوگوں کے پاس کپڑے ہوتے تھے، وہ بڑے سنبھال کے رکھتے تھے۔ بہت سے صحابہ کرام کے پاس بہت موٹے موٹے کپڑے، کوئی سردیوں گرمیوں کا تو کنسیپٹ ہی نہیں تھا، جو کپڑے ہوتے تھے وہی انہوں نے چلانے ہوتے تھے۔ تبھی تو یہ تھا نا کہ وہ جمعے کی نماز کے لیے آتے تھے تو ایک دوسرے کو اسمیل آتی تھی، تو کہا کہ سنت ہے جمعے کی نماز میں غسل کر کے آیا کرو، لباس زیادہ نہیں ہوتے تھے، بہت موٹے لباس ہوتے تھے۔ تو یہاں پر اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی تھی، وہ کہتے کیا ضرورت ہے پہل کرنے کی، لڑائی جھگڑا اچھی بات نہیں، گھروں میں آرام سے رہیں، جیسے آج کل جیسے جیسے اب مسلمان کیوں مار کھا رہے ہیں؟ جہاد سے بچنے کے لیے لڑائی لڑنا نہ پڑے، کیا ضرورت ہے، انہوں نے پنگا لیا ہے نا، کیا پستے رہتے ایسے، دبے رہتے، حق کی آواز نہ اٹھاتے، پس بھی رہے ہیں، وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں کہ نہیں کھڑے ہوئے، قربانیاں وہ دے رہے ہیں۔ تو اللہ مثال ہمارے لیے مثال ہے۔ جی، یجادلونک فی الحق بعد ما تبین، وہ لوگ آپ سے جھگڑا کر رہے تھے حق کے بارے میں اس کے بعد کہ حالانکہ ان پر حق واضح ہو چکا تھا، یعنی 13 سال وہاں پس کر آئے، یہاں پر آئے تو یہاں پر آنے کے بعد ہر وقت کی جو ہے نا دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں یہ حملہ نہ کر لیں، کہیں یہ لوٹ مار نہ کر لیں، اور یہودیوں کے ساتھ جو عہد کرتے تھے وہ یہودی وہ عہد توڑ دیتے تھے۔ تو یہاں پر آنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اب مشورہ کر رہے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ کہ بھائی اب کیا کیا جائے۔ تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے یہ جھگڑا بھی کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، کریں کہ نہ کریں، کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون، وہ لوگ ایسے محسوس کر رہے تھے جیسے انہیں موت کی طرف دھکیلا جا رہا ہو اور وہ اسے دیکھ رہے ہوں، ہے نا۔ ہمیں بھی تو دین کے لیے کوئی بھی قربانی دینی نا، ہمیں ایسے لگتا ہے کیا ضرورت ہے، نہ کریں، کیا فرق پڑتا ہے، کوئی لازمی تھوڑی ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے، بس اپنا آرام سے اللہ اللہ کریں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، بس کوئی اس سے زیادہ دین کی دعوت، تبلیغ، کسی کے لیے قربانی، کسی کا خیال رکھنا، کسی کا احساس کرنا کوئی ضرورت نہیں ہے، بس یہ اللہ نے فرض تھوڑی کی ہیں۔ تو مشقت ہونے لگتی ہے، مشکل لگنے لگتا ہے، بوجھل لگنے لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے ساتھ اتنی کمزوریاں، اتنی مسائل جڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں پھر ہمارا بنے گا کیا۔ کأنما یساقون الی الموت، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ انہیں موت کی طرف دھکیل رہے ہیں، بڑا مشکل انہیں لگتا ہے قربانی دینا، محنت کرنا، اللہ کے لیے نکلنا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ منافق تھے، پکے مومن نہیں تھے۔ مومن کو تو جب بھی کوئی قربانی دینی پڑتی ہے اسے تو بڑا مزہ آتا ہے، وہ کہتا ہے میری تو درجات بلند ہو رہے ہیں، شکر ہے اللہ نے مجھے چنا، مجھے توفیق دی، ورنہ اللہ کے لیے کچھ مشکل ہے، کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ہمیں چھوڑ کر کسی اور سے کام لے لیں۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد تو کرو جب اللہ وعدہ کر رہا تھا تم لوگوں سے کہ ان دونوں گروہوں میں سے ایک تمہیں مل جائے گا۔ ہوا یہ تھا کہ ابو سفیان جو ہے وہ جو ہے 50,000 دینار کا جو ہے یعنی ایک لشکر لے کر آ رہا تھا، اور اس نے گزرنا تھا مدینہ کے پاس سے، شام سے آ رہا تھا،
قافلہ تھا لے کر لشکر یہ جو آ رہا تھا، اس کو کھٹکا لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میرے سے مال یہ سمیٹ لیں، چھین لیں۔ اس نے کیا کیا، ایک تو اپنا راستہ بدلا کہ میں جو ہوں نا اپنا تھوڑا سا راستہ بدلوں، راستہ بدلا۔ دوسرا اس نے اپنا قاصد بھیجا مکہ فوراً کہ 1000 کا لشکر جلدی سے تیار کر کے سامان، ساز و سامان سمیت تم لوگ آؤ، اور مجھے ضرورت ہے، یہ نہ ہو کہ یہ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کر دیں، ان کی حملہ کرنے سے پہلے ہم حملہ کر دیتے ہیں۔ وہ ایک اس نے اپنا قاصد بھیجا، اور ایک خود بھی جو آ رہا تھا مالیت کے ساتھ، 50,000 دینار کی مالیت تھی اس کے پاس، ساز و سامان اور اونٹ، ٹھیک ہے، یہ لشکر لے کر آ رہا تھا، لیکن اس کے پاس ہتھیار نہیں تھے۔ اس نے اپنے ہتھیار اور لوگوں کو بلایا کہ بھئی جلدی سے جو ہے نا ایک اور لشکر لے کر آؤ۔ تو ابو جہل نے بھی پھر اپنی جو ہے نا فوراً سب لوگوں کو بلایا اور تیاری کی، وہ 1000 کا لشکر لے کر آیا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جس کے دل میں ڈر نہ ہو وہ مستیاں ضرور کرتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ شامل ضرور ہو جاتا ہے۔ شیطان ان کے ساتھ شامل تھا، بڑے غرور و تکبر میں یہ آ رہے تھے، ہمارے ساتھ تو گھوڑے ہیں، ہمارے پاس تو اونٹ ہیں، ہمارے پاس تو خوراک ہے، حتیٰ کہ انہوں نے ناچ گانے کا بھی انتظام کر لیا۔ وہ راستے میں شراب پیتے ہوئے، ناچ گانا کرتے ہوئے، اچھلتے ہوئے کہ آج ہم ان کو پیس کے رکھ دیں گے، آج ہم ان کو ختم کر کے رکھ دیں گے۔ ہم چونکہ تعداد میں زیادہ ہیں، ہم چونکہ ہتھیار ساز و سامان میں زیادہ ہیں، بڑے غرور و تکبر میں مبتلا یہ سب آ رہے تھے۔ ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کی تربیت کی، ان کو بھی مشورے کر کہ آپ نے جو ہے نا تیاری کر لی۔ 313 یعنی صحابہ نکلے، لیکن نہ ہتھیار نہ اوزار، کچھ بھی نہیں، نہ سواری، کسی کے پاس سواری ہے تو کسی کے پاس تیر کمان ہے تو کسی کے پاس کوئی تلوار ہے۔ اس طرح کا لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار کر کے لے کر آئے، 313 صحابہ کرام۔ لیکن چونکہ یہ پہلی جنگ تھی، صحابہ بھی ڈر رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایمان ڈاواں ڈول ہو رہا تھا بہت، یعنی ایک انسان ہوتا ہے نا جو پہلی مرتبہ کام کر رہا ہوتا ہے، انسان کو کافی خطرے ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھبرا رہے تھے، لیکن صحابہ کرام بھی گھبرا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، یہ آیات اتاری، یاد کرو اللہ نے جب تم سے وعدہ کیا کہ ان دو گروہوں میں سے تمہیں ایک مل جائے گا، یعنی وہ لشکر اور یا ایک وہ لشکر، ان دونوں میں سے تم ایک جماعت کو ضرور پاؤ گے، گروہ کو پاؤ گے، اور اللہ تمہیں فتح دے گا۔ جب پہلے سے اللہ نے صحابہ کرام کو بتا دیا، لیکن صحابہ کرام پھر بھی غرور میں مبتلا نہیں ہوئے کہ آج تو جیت ہماری ہے، چلو بھائی چلو نمازیں نہ پڑھو، چلو تیاری نہ کرو، راتوں کو سونا ہے تو لمبے سوئیں، صبح اٹھنا نہیں ہے نا، ایسا معاملہ نہیں۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اور اے مسلمانوں تم یہ چاہتے تھے کہ غیر مسلح گروہ جو ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، یعنی وہ لشکر، کون سا لشکر جو میں نے آپ کو بتایا جس کے پاس ابو سفیان کا جو لشکر تھا، ٹھیک ہے نا، ابو جہل کے لشکر کو یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ وہ تو تعداد میں بھی تیاری کر کے آ رہے ہیں، ساز و سامان، یہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں وہ گروہ مل جائے جس کے پاس مال ہے، تجارتی مال، جو وہ قافلہ جو آ رہا ہے نا ابو سفیان کا، وہ لشکر ہمارے ہاتھ لگ جائے، ہمارا سامنا ان کے ساتھ ہو جائے۔ جبکہ اللہ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فیصلے کے ذریعے حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ چاہ رہا تھا زیادہ لوگوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو، ان کا سامنا زیادہ لوگوں کے ساتھ ہو، اور میں ان کی مدد کروں، آج کافروں کا غرور و تکبر ختم ہو جائے اور حق واضح ہو جائے، حق کو غلبہ مل جائے۔ اسلام کی اللہ مدد کرتا ہے، ایسی بات نہیں ہے، اسلام نے تو غالب ہونا ہی ہے نا، لازماً ہونا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کوئی بھی چیز ایسی ہو جب اس کا کوئی بھی خریدار نہ ہو، وہ چیز پھٹوں پہ پڑی ہوتی ہے کہ نہیں پڑی ہوتی، اس چیز کی ویلیو کم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی۔ اسلام کوئی لینا ہی نہیں چاہتا، کوئی خریدنا ہی نہیں چاہتا، کوئی اس پر عمل کرنا نہیں چاہتا، کوئی اس پر جڑنا نہیں چاہتا۔ یعنی اگر ہم جڑیں گے تو ایسے معاملات میں جڑیں گے جس میں رمضان میں سب نیکیاں کر رہے ہیں، ہم رمضان میں جڑیں گے کیونکہ کسی کو برا ہی نہیں لگے گا، سبھی نیک ہیں۔ ہاں جیسے رمضان گزرے گا، سب عید پر سب ماڈرن بنیں گے، ہم چاہیں گے اب ہم بھی ذرا تھوڑے سے ماڈرن بن جائیں، تھوڑی سی دنیا داری تو ساتھ چلیں۔ لوگ کیا سمجھیں، مولون بن گئے یہ لوگ، بڑے دیندار بن گئے، یعنی ہمارے اندر دین پر چلنے میں کمپلیکس ہے، ہم فخر محسوس ہی نہیں کرتے۔ اس سے تو ہمیں عروج ملے گا، اس سے تو ہمیں ترقی ملے گی، اس میں تو ہماری کامیابی ہے۔
اس میں تو ہم رب کائنات کے ساتھ جڑیں گے. اس میں تو ہمارے سامنے مثالیں ہیں کہ صحابہ کرام جڑتے گئے، اللہ انہیں کامیابیاں دیتا چلا گیا، ان کو بشارتیں ملتی گئیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. صحابیات کو بھی ملی، امہات المومنین کو بھی ملی، صحابہ کرام کو بھی ملی. آج اسلام کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، فضول، بیکار، نکمے لوگوں کا کام ہے. فارغ گھر میں جو فارغ ہیں، وہ جو باقی سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، وہ دنیا میں مصروف ہیں، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، وہ دنیاوی ترقی حاصل کریں. یہ ویلے لوگوں کا کام ہے، یہ فارغ لوگوں کا کام ہے، یہ فارغ عمر کا کام ہے. کیوں؟ اس کی کوئی ویلیو نہیں. اسلام حق پر رہا ہمیشہ اور حق پر رہے گا، اس کو فتح ملے گی. آج مغلوب اس لیے کہ آج لینا کوئی نہیں چاہتا اسلام پر کوئی عمل نہیں کرنا چاہتا، کوئی اسلام کے ساتھ جڑنا نہیں چاہتا ہے نا. اگر ہمیں کہا جائے نا کہ فنکشن یعنی بالکل سادگی سے کریں، کہ کیا ہو گیا، یعنی ایسا لگتا ہے کسی کو گالی دے دی. بھئی آپ دین کے مطابق کریں. ایسا لگتا ہے جیسے انہوں نے ساری عزت کھینچ کے پھینک دی. لو ابھی تو عزت بنانی تھی. کیا اسلام پر عزت والے لوگ نہیں عمل کرتے؟ کیا اسلام ہمیں عزت نہیں دیتا؟ اس پر عمل کرنے سے ہم کیا بالکل ہی یعنی مغلوب ہو جاتے ہیں؟ اسلام کی کوئی ویلیو نہیں رہی. جیسے کوئی بھی سوٹ آئے، کوئی بھی فیشن کی چیز آئے، سب لے لیں اس کو، اور پھر اس کی ویلیو کم ہو جائے، پھر کیا کوئی اس کو خریدنا نہیں چاہتا. بیکار، فضول، پرانا ہو گیا فیشن، یہ پرانے لوگوں کا طریقہ ہے. پھر کیا ہوتا ہے، وہ چیز پھٹوں پر پڑی ہے، وہ چیز سستی ہو گئی، وہ پھر بھی کوئی نہیں لیتا کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. آج اسلام کا ہم نے وہ مقام کر دیا، یقین مانیں. ہم چاہتے ہیں ہم جب سب مسجد میں جا رہے ہیں ہم تب جائیں. ہم اس بات پر شرماتے ہیں کہ ہم پردہ کرتے ہیں. لوگ کیا سوچیں گے؟ ہم اس بات سے کیوں شرمانا شروع ہو گئے؟ یہ تو ہماری حفاظت کے لیے تھا. یہ کوئی بوجھ نہیں ہے، یہ کوئی دنیا سے کاٹنے والا کام نہیں ہے. اس نے تو ہمیں عزت دینی ہے، اس نے تو ہماری سیفٹی کرنی ہے. آج ہم عورتوں کی عزتیں کیوں پامال ہونے شروع ہو گئیں؟ جس چیز سے ہماری حفاظت کی تھی اللہ نے، اس حفاظت کو ہم نے پرے پھینک دیا. ہم نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر کرتے رہیں جتنے مرضی ہم حفاظتیں، تارے بھی لگوائیں، کیمرے بھی لگوائیں، ہے نا، جتنے مرضی حفاظتی اقدامات کریں. عزتیں لٹ رہی ہیں، ابھی بھی لٹ رہی ہیں، کیونکہ ہم نے اسلام کو مقام نہیں دیا، ہم نے اسلام کو عزت نہیں دی، ہم نے اس کو اپنے ساتھ لگایا نہیں، ہم نے اپنے گھروں کو، اپنے آپ کو اسلام سے سجایا نہیں. پھک گیا، رل گیا اسلام. پس رہے ہیں جو اسلام پر عمل کر رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہونا چاہتے، ہمیں انسلٹ محسوس ہوتی ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایک اور بھی لاجک آئی ہے نا آج کل کہ اگر آپ ایسی جگہ پہ ہو جہاں سبھی ماڈرن ہے، جہاں سب نے بال کھولے ہوئے، جہاں کسی نے بھی دوپٹہ نہیں رکھا، تو پھر گنجائش نہیں کر سکتی، کیونکہ آپ کو کوئی اسپیشلی نہیں دیکھے گا، سب ایک جیسے کرتے ہیں. اور اگر آپ ایسی جگہ پہ جہاں سب پردے والے اور آپ نے نہیں کیا، وہاں پہ آپ کرتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، یہاں تو ہم نے اپنی عقل لڑا لی نا، ہاں، اپنی عقل لڑا لی نا. اسلام قیامت تک کے لیے حق بن کر آیا ہے، حق بن کر آیا ہے نا. حق، ہم اس حق کو قبول نہیں کر رہے. جہاں ہمیں اچھا لگتا ہے وہ ہم لے لیتے ہیں، جہاں ہمیں مشکل لگتا ہے ہم کہتے ہیں بس نہیں، یہ تو مشکل ہے، یہ تو مشکل ہے نا، مشکل ہے نا. آج مجھ سے کسی نے پوچھا کہ نا، یعنی مسجد میں امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ سونا بہت مہنگا ہے نا، 7.5 تولے سے کم بھی ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے. میں نے کہا ہم اپنی عقل کیوں لڑا رہے ہیں؟ کیوں لڑا رہے ہیں؟ جب مد بتا دی کہ 7.5 تولے سے زیادہ جس کے پاس ہے وہ زکوٰۃ دے. لوگوں کو کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں؟ جو مشکل کام ہے وہ بتائیں. نہ لگوائیں یہاں تک مہندیاں، نہ بن سور کے باہر نکلیں، ان باتوں سے منع کریں نا. کیوں نمازیں چھوٹ جاتی ہیں رمضان کے بعد؟ کیوں ہم نماز قرآن مجید سے دور ہو جاتے ہیں؟ اس کو کیوں بیکار اور فضول فارغ لوگوں کا کام سمجھتے ہیں؟ حرام ہے، یقین مانیں. عورت کا سطر پورا کور کرنا ہے. یہ ہم سورۃ نور میں پورے مسائل پڑھیں گے. اکثر ہمارے شیفون کے کپڑے ہوتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا ہے، لائننگ نیچے لگواتے ہیں، یہاں سے نہیں لگوانی. وہ کیوں نہیں لگوانی؟ وہ یوں کرنے میں پوری بغل نظر آ رہی ہے، وہ پورے بازو نظر آ رہے ہیں، وہ زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں، وہ جھلک رہے ہیں اور ہم مطمئن ہیں، اور شیطان ہمیں خوش کر دیتا ہے. کتنے پیارے یہ کپڑے لگ رہے ہیں، ہم خوش ہو جاتے ہیں. کیا یہ سطر چھپانا ہے اور یہ نہیں چھپانا؟ یہ بغلیں نہیں چھپانی؟ یہ سینہ نہیں چھپانا؟ کیوں نہیں چھپانا؟ اور ان کے ساتھ دوپٹے شیفون کے ہوتے ہیں، وہ ٹکتے ہی نہیں ہیں.
وہ کھسک کھسک کے جا رہے ہیں، وہ ہمارا گلا نمایاں ہو رہا ہے، وہ ہمارا سینہ نمایاں ہو رہا ہے، وہ ہماری بغل نمایاں ہو رہی ہے، وہ ہمارے بازو نمایاں ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ ان دو گروہوں میں سے تم ایک سے ملو گے، اور وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ نہیں، یہاں تک ہم پہنچ گئے تھے نا، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اللہ کی پلاننگ یہ تھی کہ آج حق واضح ہو جائے، مسلمانوں کا دل بھی مطمئن ہو جائے۔ بڑی قربانیاں دے کر کھڑے ہوئے تھے مسلمان، بڑی مارے کھا کر کھڑے ہوئے تھے، بہت تکلیفیں مسلمانوں نے برداشت کی تھی۔ اللہ چاہ رہا تھا آج حق واضح ہو جائے، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ انہوں نے جو مارے کھائی ہیں اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ ایسی بات نہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اللہ نے ان کو مشقت میں ڈال دیا، رون دیا، مذاق بناتے تھے نا، ہائی ان بیچاروں نے کیسا اسلام قبول کیا، کتنے مشکل میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ آج دکھانا چاہتا تھا کہ بڑے جو غرور و تکبر میں مبتلا سردار تھے، آج ان کی گردنیں کٹ گئیں، اور کٹی جب ابو جہل کی گردن کٹی نا، اتنا غرور و تکبر تھا کہ یعنی جب معاذ اور معوذ بالکل کاٹنے لگے نا، کہنے لگا میری گردن کو ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ سب سرداروں میں میری گردن ذرا اونچی رکھی ہوئی نظر آئے۔ اتنا مرتے ہوئے بھی اتنا غرور و تکبر ہے نا، اتنا یعنی فطرت چینج نہیں ہوتی، نہیں چینج ہوتی۔ جب جوانی میں نیکی کی طرف نہیں آتے تو بڑھاپے میں بھی نیکی کی توفیق نہیں ملتی، نہیں ملتی۔ یہ گھمنڈ ہمیں ختم کر دے۔ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو جوانی، کہاں جوانی؟ یہ جوانی کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ تو اللہ چاہ رہا تھا آج حق واضح ہو جائے اور ان کافروں کی جڑ کٹ جائے۔ بڑے انہیں ڈھیل دے دی، بڑی نے مہلت دی، بڑے انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا، بڑی انہوں نے تکلیفیں پہنچائیں۔ لیکن جس کے اندر عاجزی ہو نا، اس کو جو مانگے اس کو مل جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ سچ ثابت کر دے اور حق اور جھوٹ کو ثابت کرے اور باطل کو بھی اللہ ثابت کر دے، اور چاہے مجرموں کو کتنا ہی ناگوار گزرے۔ ٹھیک ہے نا، اگر اسلام پر عمل کرنا لوگوں کو برا لگتا ہے تو لگتا رہے، جب اللہ سے مدد مانگے گے تو اللہ مسلمانوں کی مدد کرے گا، اللہ اسلام کو غالب کرے گا۔ آیت نمبر 9 سورۃ انفال، استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، اور یاد تو کرو جب تم لوگ اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے اور اس نے تمہاری دعائیں قبول کی تھی کہ میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ کے ساتھ جو پے در پہ آئیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا آج فتح آپ کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ فرشتے اتریں گے، آپ کی مدد کریں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا کہ آپ نے جو اپنا خیمہ لگایا ہوا تھا، آپ کے کندھوں پر جو چادر ڈلی ہوئی تھی، آپ ساری رات اللہ سے دعائیں مانگتے رہے، یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان آئے ہیں، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، اگر آج آپ نے ان کی مدد نہ کی تو یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو جائیں گے، آپ کا نام کون لے گا؟ ہے نا، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ حالانکہ پتہ بھی تھا، لمبی تان کے نہیں سو گئے، فارغ نہیں ہو گئے کہ بخشش اب تو مل جائے گی کیونکہ امت محمدیہ ہیں، ہے نا۔ اب ایک رات لیلۃ القدر کے مل گئی، اب کون جاگے آخری دن تک رمضان کے، چلو بھائی بس اب ہم عیاشی کریں، یہ معاملہ نہیں تھا۔ مرتے دم تک مسلمان ڈرتا رہتا ہے، مسلمان ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں، یا اللہ آپ میری فریاد سن لیں، یعنی آپ مانگ رہے ہیں عاجزی انکساری کے ساتھ، رو رو کے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق آئے، ابو بکر صدیق آئے، اے اللہ کے رسول آپ بس کر دیجئے، لیکن اللہ کے رسول مانگے جا رہے ہیں۔ یہ یعنی یقین، بھروسہ بھی ہے، یقین بھی ہے، لیکن عمل بھی تو ہونا چاہیے نا، عاجزی بھی تو ہونی چاہیے۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے ساتھ فریادیں کر رہے ہیں، یا اللہ یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو جائیں گے، آپ نے آج مدد نہ کی۔ ہم کہتے ہیں وہ ہال کی بکنگ ہو گئی، پیسے جمع کروا دیے، اب دیکھیے گا کیسا فنکشن ہوگا، تیاری کر لی، ہے نا۔
اسباب پر پورا یقین رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ پر یقین نہیں ہوتا۔ اگر اللہ کا حکم ہوگا تو ان اسباب سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ ہم اسباب بظاہر جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان اسباب کے ساتھ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ پلاننگ صحیح طرح کرنی ہے، انتظامات صحیح طرح کرنے ہیں، خیال صحیح طرح رکھنا ہے، پیسوں کا پکا انتظام کرنا ہے، جتنا ہو سکے پیسہ لگاؤ، کام اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ سے مدد نہیں مانگتے، یہ سوچتے نہیں کہ اللہ کی مدد کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہ اسباب بھی کچھ نہیں ہوں گے، اللہ سے مدد ہر حال میں مانگنی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق ہے، اللہ کے رسول اب بس کے دیجیے، لیکن اللہ کے رسول رو رہے ہیں، فریادیں کر رہے ہیں، اے اللہ مدد فرمانا، یا اللہ مدد فرمانا۔ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم، اللہ نے تمہاری فریاد سن لی۔ اللہ فریادیں سنتا ہے، فریادیں کریں تو صحیح، ہم فریادیں نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بس بڑی نمازیں پڑھ لی، بڑے نیک بن گئے، بڑے روزے رکھ لے، بڑے حج عمرے کر لیے، تہجدیں پڑھ لی، نہیں، فریادیں کرنی ہیں۔ ہر کمزوری رب کو بتائیں، رو رو کے بتائیں۔ میرے نبی کو کیا ضرورت تھی رونے کی؟ رویا میرا ربی، فریادیں کی، اللہ کہہ رہے میں نے اس کی دعا کو سن لیا، میں نے قبول کر لی۔ اور پھر انی ممدکم بالف من الملائکۃ مردفین، اللہ نے کہا میں تمہاری مدد کروں گا 1000 ملائکہ سے جو پے در پے اتریں گے۔ اللہ کیا ہماری فرشتوں سے مدد نہیں کرتے؟ نہیں کرتے ہماری؟ کیا صرف اسی وقت فرشتے اترے تھے؟ ضرورت ہے اس اخلاص کی، وہ ہے نا فضائے بدر پیدا کر، ہے نا، وہ ایمان پیدا کرے۔ اب بھی فرشتے اتریں گے، قطار اندر قطار اندر، اب بھی اتریں گے اور اترتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا یقین ہونا چاہیے، رب کو تڑپ کے ساتھ فریادیں سنائیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا ولتطمئن بہ قلوبکم، اور اللہ نے اس کو نہیں بنایا مگر تمہارے لیے بشارت تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ یعنی اللہ فرشتوں کو نہ بھی اتارتا نا، یہ بات یہ نہیں تھی کہ اللہ ان کی مدد کر نہیں سکتے تھے، اللہ مدد کر سکتا تھا، یہ اللہ نے صرف اس لیے فرشتے اتارے تاکہ مومنین کے دل مطمئن ہو جائیں۔ کچھ ہمیں اسباب نظر تو آئے نا، ان کے دل مطمئن ہو جائیں۔ ومن نصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم، مدد تو اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہے، اور یقیناً اللہ بڑا زبردست حکمت والا غالب ہے۔ آج بھی فرشتے اترتے ہیں، ہماری مدد کرتے ہیں۔ اذ یغشیکم الناس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ، اور یاد تو کرو جب اللہ نے تمہارے لیے سکون کے ساتھ، تسکین کے ساتھ تم پر نیند طاری کر دی تھی، وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس نے اتارا تم پر آسمان سے پانی، لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، تاکہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے۔ اس رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کر رہے ہیں غیر معمولی طور پر، یعنی 2 معجزے ہوئے، ایسے معجزے ہوئے کہ ایک تو صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، سواریاں تو تھی نہیں، پیدل چل چل کے، ہے نا، مشقت اٹھا کے، خوراک کوئی تھی نہیں، صحابہ کرام تھکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ لیٹے اللہ نے انہیں پرسکون نیند سلا دیا۔ یہ معجزہ، ورنہ ہوتا نا بعض دفعہ جب انسان بہت تھک جاتا ہے نیند اڑ جاتی ہے، ویسے اگلے کام کی ٹینشن ہوتی ہے، یہ سب سے بڑی بات کہ انہیں اگلے دن کی ٹینشن کی وجہ سے نیند ہی نہیں آنی تھی، گھبراہٹ کے مارے کہ پتہ نہیں کل بنے گا کیا، کل بنے گا کیا۔ اللہ کہہ رہے میں نے انہیں پرسکون نیند سلا دیا۔ ہوتا ہے نا بعض دفعہ انسان اتنا تھکا ہوتا ہے، بیٹھے بیٹھے 5 منٹ بھی نیند آ جائے نا، آنکھ لگ جائے تو تھکاوٹ اتر جاتی ہے۔ انسان، میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے، کام زیادہ ہو اور پھر انسان بیٹھا یعنی 5 منٹ بھی آنکھ لگے اور ایسا فریش اٹھتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے کئی گھنٹے سوئے۔ اللہ سکون کی نیند سلاتا ہے، فریش انسان اٹھتا ہے۔ تو سب یہ معجزہ یہ ہوا کہ ان صحابہ کرام پر پرسکون نیند طاری ہو گئی، گھبراہٹ نہیں، خوف نہیں، ٹینشن نہیں، اللہ نے ان کو سلایا، ان کی تھکاوٹیں اتری۔ اور پھر دوسرا کام یہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس رات بارش اتار دی، بارش اتری، ٹھیک ہے نا۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، جس سے یعنی صبح اٹھنے کے بعد، یعنی ہوا یہ تھا کہ قریش مکہ، اہل عرب جتنے بھی تھے نا، انہوں نے جتنا بھی پانی تھا نا اس پر انہوں نے تو اپنا جو ہے نا قبضہ کر لیا،
اور ان صحابہ کرام کو پیسوں پانی کی کوئی جگہ نہیں ملی. اب ظاہر ہے پانی غسل کے لیے بھی، پینے کے لیے بھی، جانوروں کو بھی پلانے کے لیے پانی کی تو ضرورت پڑتی ہے. وہ پانی مل گیا، ان کو جمع ہو گیا پانی، ٹھیک ہے نا. لیطہرکم بھی، غسل جس نے کرنا تھا غسل بھی کر لیا، سب پاک صاف ہو گئے، تازے دم ہو گئے، چاقو چوبند جو ہے صبح یہ اٹھے. وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ. اللہ کہہ رہا ہے تاکہ دور کر دے تم سے شیطان کی ڈالی ہوئی نجاست اور تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے، اس سے تمہارے پاؤں جما دے، جو بارش کرنے کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا. ان کو پانی وافر مقدار میں مل گیا. اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. اور یاد تو کرو جب آپ کا رب وحی کر رہا تھا فرشتوں کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تو تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. یعنی 1000 فرشتے جو ہے میدان جنگ میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ ان کو حکم دیا گیا کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا ہے. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان. اور ایک اور کام بھی اللہ نے کیا، اللہ نے کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیا. ٹھیک ہے، یہ اوپر کی جگہ پر تھے صحابہ کرام، ہے نا. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان کی ترتیب دی، پھیلا پھیلا کے جیسے ان کو کھڑا کیا، اور یہ نیچے ایک سائڈ پر ساحل کی طرف یعنی پانی کے قریب یہ تھے کہ پانی ملتا رہے، پانی کی کمی نہ ہو. ٹھیک ہے نا. ویسے بھی ناچتے ہوئے، گانا گاتے ہوئے، شراب پیتے ہوئے، دیگیں پک رہی ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، کوئی فاقوں کی تو نوبت ہی نہیں تھی نا، ہے نا. ان کو کھانے کی پڑی ہوئی تھی کہ کھانے کا انتظام ہونا چاہیے، ہمارے جانوروں کو، ہمارے جو ہے نا جتنے بھی جانور ہیں ان کو خوراک ملے، ہمیں خوراک ملے. لیکن مسلمان صحابہ کرام کے پاس تو کسی کو کھجور مل رہی ہے تو کوئی کھجور کی گٹھلی چوس رہا ہے، کسی کو تھوڑا سی کوئی چیز ملی. ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے روب ڈال دیا، ہم ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترتیب دی کہ دور دور کھڑا کیا، تو انہوں نے جب دیکھا اوپر تو انہیں لگا جیسے پتہ نہیں کتنی زیادہ تعداد میں صحابہ کرام ہیں، مسلمانوں کی تعداد پتہ نہیں کتنی زیادہ ہے. 313 انہیں بہت زیادہ تعداد میں لگے، اپنے سے بھی زیادہ. خود تو 1000 تھے، یعنی ڈبل ٹرپل سے بھی زیادہ، شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتے دکھا دیے. ہے نا. وہ آگے آتی ہے بات یہ بھی. اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈالا تعداد زیادہ دکھا کر. یعنی ہر وقت اسباب سے کام نہیں بنتا. مومن یہ سمجھتا ہے کہ ہر وقت اسباب کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کمیٹی ڈالو، پیسے جمع کرو، یہ انتظام کرو، اس کو بلاؤ، اس سے مشورہ کرو، اور جس نے کام بنانا ہے اس کو ناراض کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، اس سے مدد ہی نہیں مانگتے. نماز کا ٹائم ہی نہیں. جیسے جتنی مشکل دنیا کے کام ہمیں ملتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں سب سے پہلے تو نماز چھوڑو. اب کو نہیں پتہ، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ملا. اتنے ہم مصروف تھے تیاریوں میں، سب سے اہم کام چھوڑ دیا، سب سے اہم کام ہم چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں. اللہ کہہ رہے میں نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ان مسلمانوں کا. پتہ نہیں کتنے زیادہ ہیں، ان کو اتنے بڑی تعداد، اتنے بڑے نظر آئے. وہ جو کمزور تھے، وہ لاغر سے جو صحابہ کرام تھے، ان کو چاقو چوبند فریش ایکٹیو نظر آئے. اور یہ جو کھا کے پیٹ بھر کے بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہوئے تھے، یہ سست. کچھ تو ایسے تھے کہ اجرت پر انہیں بھیجا گیا تھا، پیسے کہ تم لوگ جاؤ جنگ میں شامل ہو، بعد میں آؤ گے تو تمہیں پیسے دے دیں گے. اب بتائیں ایک انسان جو خود جذبوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو، میرا کام ہے، میرا بزنس ہے، میری ڈیوٹی ہے، میرا گھر ہے، اس کی فیلنگ اور جو کوئی زبردستی کروا رہا ہو، فیلنگ میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ صحابہ تو جذبوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے، قربانیاں دے کر کھڑے ہوئے تھے، شہادتیں پیش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، جنت خریدنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے. یہ نہیں میری جان بچ جائے، میں پیچھے ہٹ جاؤں، میں چھپ جاؤں، مجھے نہ آگے آنا پڑے، میری آج بچت ہو جائے. یہاں یہ جذبے نہیں تھے، وہاں تو یہ جذبے تھے، میں بچ جاؤں، میں کہیں چھپ کے بیٹھ جاؤں، میں سوتا رہوں، میں کیوں آگے آؤں. وہاں یہ جذبے تھے. زبردستی بھیجا گیا تھا، جاؤ تمہارا جو جتنا قرضہ ہے وہ قرضہ معاف کر دیا جائے گا، تمہیں اتنے پیسے دیے جائیں گے. سرداروں نے پیسے دے کر لوگوں کو بھیجا تھا. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ. اللہ کہہ رہا ہے مارو ان کی گردنوں کے اوپر، ان میں سے ہر ایک کے پور پر. بڑا انہوں نے ظلم کیا، بڑا انہوں نے مسلمانوں کا مذاق اڑایا. آج اللہ نے اسلام کو تقویت دینی تھی، غلبہ دینا تھا، اور سب سے بڑی بات اللہ نے مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنا تھا کہ اللہ نے تمہیں ختم نہیں کر دینا، اللہ تمہاری مدد کرے گا.
آج ان پر جتنا غصہ ہے پورا کرو، آج ان سے سارے بدلے لو، فَاضْرِبُوا فوق الاعناق وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، مارو ان کے پور پور پر۔ اچھا یہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی، یہ جو صحابہ کرام تھے نا، یہ جو دشمن تھے ان کے رشتہ دار تھے، کوئی کزن ہے نا، کوئی بیٹا ایمان لایا تو سامنے باپ ہے، یعنی یہ دیکھیں کتنا سخت امتحان ہے، کتنا سخت امتحان۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے یعنی بعد میں جب ان کے والد ایمان قبول کر لیا تھا، انہوں نے اسلام لے آئے تھے، کہنے لگے ابا جان آپ میری نا تلوار کے نیچے آئے تھے، کافر تھا یعنی وہ، اور کہنے لگے میری آپ تلوار کے نیچے آئے تھے کیونکہ آپ تو ایمان لے آئے تھے، یعنی ماں باپ اور بیٹے کا یہ معاملہ تھا کہ یعنی جو جس کی تلوار کے نیچے آئے تھے نا وہ کافر تھا، کہنا میں نے آپ کو چھوڑ دیا، تو جو ایمان لے آیا تھا نا اس نے کہا کہ اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے نا میں تمہیں کبھی بھی نہ چھوڑتا۔ یہ حق اور باطل کی لڑائی تھی، یہ اللہ اور اس کے رسول کی جنگ تھی، یعنی سوچے نا جو ہے نا کہ تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں، اپنی جان، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنی اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، یہ ہے نا جان مال بھی قربان، یہ مثالیں تھیں۔ میں ایک واقعہ ہوا ہے، وہ لڑکا جو تھا نا بیٹا ان کا، وہ مخبری کرتا تھا اور لے کروا رہا تھا، ماں کو شک ہوا، اس نے اپنے بڑے بیٹے کو کہا، انہوں نے تھوڑی سی اس کی جاسوسی کی تو پتہ چلا، بڑے بھائی نے ماں نے کھڑے ہو کے اس کے سینے میں گولیاں ماری۔ بتائیے نا، یعنی یہ دیکھیں نا غدار ہے، اور یہ کتنے مسلمانوں کا ستیہ ناش کروا رہا ہے۔ آج ہم اس صورت میں بھی پڑھیں گے کہ یعنی کچھ تھے یعنی مدینہ میں رہتے ہوئے بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے، لیکن خبریں پہنچاتے تھے اہل عرب کو، اور ان کو اینڈ میں بھی کہا، یعنی تبوک کے جنگ میں بھی کہا تم ادھر سے حملہ کرو، ہم ادھر سے حملہ کریں گے، ہم اندر سے کریں گے، خبریں تو دیتے ہی تھے، یعنی اندر ہوتے ہیں ایسے اسلام کی لوگ۔ دشمنی تو ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا ہم ان کے اب اور پور پر مارو، تو یعنی سوچیں کہ ہم کہتے ہیں نا کیا کریں، رشتہ داری بھی تو رکھنی ہوتی ہے، کتنے ہمارے بودے ایمان ہیں، کتنے کمزور ایمان ہیں ہمارے، کیا کریں، بچوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے، بچوں کو برا لگتا ہے، یہاں حق اور باطل کی لڑائی میں تلواروں کے نیچے آ رہے ہیں تو ختم کر رہے ہیں کہ نہیں، اللہ اور اس کا رسول، اللہ کا حکم سب سے آگے، اسلام کو تقویت سب سے زیادہ دینی ہے۔ جس نے اسلام کو پسند نہیں کیا اس سے ہماری کوئی دوستی نہیں، اس سے ہماری کوئی محبت نہیں، اس سے ہماری کوئی رشتہ داری نہیں۔ اسلام اتنا مضبوط رشتہ ہے، ہم نے اس کو اتنا کمزور بنا دیا، کیا کریں، کیا فرق پڑتا ہے، مائنڈ کر لیتے ہیں، برا بنا لیتے ہیں، اپنے ایمان مضبوط کریں۔ یہ کوئی ایک بیکار سی چیز نہیں ہے جس پر ہم ایمان لے آئیں اللہ پر، یہ بہت قیمتی چیز ہے، اس کی ویلیو سب سے زیادہ ہے، گھر سے زیادہ، بچوں سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، مال سے زیادہ، سب سے زیادہ اس کی ویلیو ہے، اس کا سودا کبھی مسلمان نہیں کرتا۔ ہم نے اس صورت کے شروع میں اللہ وہ آیتیں لے رہے ہیں، مومن تو وہ ہوتے ہیں، مومن تو وہ ہوتے ہیں، کون ہوتے ہیں وہ مومن؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، ان کے دلوں میں ایمان زیادہ ہوتا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہاں جنگ کے موقع پر اپنے رشتہ دار سامنے کھڑے ہوئے، کوئی کزن ہے، کوئی چچا داد، کوئی پھپھی داد، کوئی ماموں داد، ٹھیک ہے نا، کسی کا بیٹا ادھر ہے تو کسی کا باپ ادھر ہے، قریبی رشتہ دار کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر اب حق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اب جھکنا نہیں ہے، اب اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی ہے۔ ہم تو آرام سے پڑھ لیتے نا، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ہمیں پتہ ہی نہیں اطاعت کیا ہے، ہم صرف اسی پہ خوش ہیں، ہمیں محبت بہت ہے، ہمیں بڑی محبت ہے، ہم سمجھتے ہیں ہماری محبت ہماری بخشش کروا دے گی، نہیں، پہلے تو اطاعت ہے، پھر محبت بڑھے گی، ورنہ یہ ہماری جھوم جھوم کے ناتے ہی رہ جائیں گی۔ جب اطاعت میں مشکلیں آئیں گی پھر ہی محبت، یعنی جس بچے کو زیادہ مشکل سے ماں پالتی ہے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اس کو میں نے بڑی مشکل سے پالا، ایموشنلی اس کے ساتھ ماں زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہے، پھر کیا کرتی ہے، اس کا ہر وقت خیال رکھتی رہتی ہے، ہر وقت اس کے کھانے کا، اس کے پینے کا، اس کے سونے اٹھنے کا، آرام کا، ہر بات کا خیال رکھتی رہتی ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اور یہ سزا اس لیے ان کو دی گئی تھی کہ انہوں نے مخالفت کی تھی اللہ کی اور اس کے رسول کی، یہ جو کہا نا ان کے پور پور پر مارو، اللہ ظالم نہیں ہے، اللہ ظلم نہیں کرتا،
اللہ کو اپنی مخلوق کے ساتھ محبت ہے، لیکن اس نے ایک اسلام جو دیا، جو دستور دیے، جو قوانین دیے، اللہ کہہ رہے اس کا غلبہ سب سے زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ زمین میری ہے، اس پر قوانین میرے نافذ ہونے چاہیے، یہ بندے میرے ہیں، یہ میرے قوانین پر عمل کریں۔ جو اسلام کا مذاق بنائے اس کے ساتھ تو مومن کی جنگ ہونی چاہیے۔ یہ اس لیے ان کو سزا ملی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کی۔ وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ اسے بہت سخت پھر سزا دیتا ہے۔ ہم بچوں کو سزائیں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ ہمارے اصول، ہمارے قوانین، ہمارے ڈسپلن توڑیں، دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ بتائیں۔ ہمارا دل چاہتا ہے شکل بھی نہ دیکھیں، اس نے میری بات نہیں مانی، اور میں نے اسپیشل اس کو یہ کام کہا تھا، اسپیشل اس کو یہ بات کہی تھی، اس نے میرا خیال نہیں رکھا، اس نے میرا مان توڑ دیا، مجھے تو اس پر مان تھا، یہ میرا بچہ ہے، اس نے میری عزت نہیں رکھی، اس نے میری لاج نہیں رکھی، اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا، اس نے مجھے چھوڑ کر اوروں کی بات مانی۔ ہے نا، ماں کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، خالہ کو، چچی کو، پھوپھی کو، ان کے گھر جا رہا ہے، ان کے گھر کھانا کھا رہا ہے، ان کی بات مان رہا ہے، میں ماں زندہ ہوں، میری کیوں نہیں بات مان رہا؟ اللہ نے جو دستور بتا دیے، جو اسلام دے دیا، ہم اس کو جب رون دیتے ہیں، اللہ کو غصہ نہیں آتا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر میں بہت سخت سزا دینے والا ہوں۔ اب اگلی آیت قریش سے اللہ تعالیٰ براہ راست مخاطب ہیں، ذالکم فذوقوا، لو اب چکھ لو مزہ، بڑا کہتے تھے نا، آئے کیوں نہیں لڑائی ہو رہی، کیوں نہیں عذاب آ رہا، اب لو چکھو مزہ۔ وَإِنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، اب تو تمہیں پتہ چل گیا کہ یہاں پر باطل جو ہے، جو سردار تھے ان کی گردنیں کٹیں، ٹھیک ہے نا، حق کو تقویت ملی، اسلام کو غلبہ ملا، یہ تو پھر صرف دنیا میں تم دیکھ رہے ہو، آخرت میں تمہیں جہنم کا عذاب ملے گا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہاں پہ جو مر گئے، جو کٹ گئے، بس ان کی یہی سزا ہے، نہیں، ان کی اصل سزا تو جہنم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو ان کافروں سے میدان جنگ میں، فلا تولوہم الادبار، تو پیٹھ پھیر کر مت جانا، مت پیٹھ پھیرنا، یعنی دغا نہ دینا، دھوکہ نہ دینا، میدان جنگ سے نہ بھاگنا۔ ان کو تسلی ہو کہ اتنے زیادہ ہم افراد ہیں، ہم اتنا زیادہ مقابلہ کر لیں گے، لیکن تم میدان جنگ میں جا کر پیٹھ پھیر کر نکل جاؤ، ایسا کام نہیں کرنا، ڈٹے رہنا ہے، مقابلہ کرنا ہے، جان چلی جائے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کو دھوکہ نہیں دینا، پیچھے نہیں ہٹنا۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو کوئی بھی اس دن پیٹھ پھیر کر بھاگا میدان جنگ سے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ، سوائے اس کے یہ صورت ہو کہ پینترا بدلنا، یعنی داؤ لگانے کے لیے، یعنی ان کو دھوکہ دینے کے لیے، اس طرح تم جو ہے میدان جنگ سے نکل سکتے ہو، کہ شو یہ کرنا کہ جا رہے ہو، لیکن جانا اور پھر حملے کے لیے آ جانا، یا کہیں اور سے حملہ کرنا، اس طرح داؤ کرنے کے لیے تم پیچھے جا سکتے ہو۔ او متحیزا الی فئۃ، یا کسی دوسری جماعت کی طرف پناہ پکڑنے کے لیے، یعنی لڑائی کے دوران اپنے لشکر کے کسی دوسرے حصے سے ملنے کے لیے منظم طریقے سے پیچھے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی کے پاس پناہ پکڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فقد باء بغضب من اللہ، تو وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے گا، ایسا شخص جو پیچھے پلٹے گا، اور اس کا ٹھکانہ ومأواہ جہنم، جہنم ہے، وبئس المصیر، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب اگلی آیات میں یہ بات واضح انداز میں سامنے آ رہی کہ غزوہ بدر میں دنیاوی قواعد و ضوابط جو ہیں وہ صرف نہیں، بلکہ اللہ کی ایک خاص مشیت تھی جو کہ اللہ تعالیٰ یہ جنگ کروا رہے تھے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تو اے مسلمانوں تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا تھا۔ یعنی مخصوص حالات تھے جنگ میں، مخصوص حالات میں اللہ کی خصوصی مدد آئی تھی، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جیسے عام جنگ ہوتی ہے، یہ غزوہ بدر ویسے جنگ تھی۔ آپ کو پتہ بدری صحابہ کی بہت زیادہ فضیلت تھی، بدری صحابہ کے بارے میں کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج کے بعد اگر یہ کوئی نیکی کا کام نہیں بھی کریں گے ان کی بخشش ہو گئی، جنت ان کو مل گئی، کیونکہ امتحان بہت سخت تھا۔ ہم کہتے ہیں نا آپ کو نہیں پتہ، بڑا مشکل ہے، مشکل امتحانوں کا اجر بھی سب سے زیادہ ہے۔ بدری صحابہ ان کی بڑی فضیلت تھی۔
بہت زیادہ. کبھی کسی صحابی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی تھی نا بعد میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، یہ تو بدری صحابہ ہیں، ان کو تو اللہ نے بخشش کر دی، تو میں کیا کہہ سکتا ہوں انہیں. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اور جب آپ نے ان پر کنکریاں پھینکی تھیں اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھی، کیونکہ یہ جنگ خاص تھی. وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، تاکہ اللہ ان سے اہل ایمان کو آزمائے، خوب اچھی طرح آزمائے، اچھی طرح آزمانا. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے. ذالکم بان اللہ موہن کید الکافرین، اور یہ تو ہو چکا اور آئندہ کے لیے بھی سمجھ لو کہ اللہ کفار کی تمام چالوں کو ناکام بنا دینے والا ہے. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا، میں نے آپ کو بتایا نا، وہ دعائیں کھڑے کر رہے تھے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا نا، کہ آپ جب فریاد کر رہے تھے، دعائیں مانگ رہے تھے. ادھر ابو جہل جو تھا نا، وہ یہ کھڑا دعائیں، وہ بھی دعائیں مانگ رہا تھا، وہ یہ کھڑا دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ آپ کو پتہ ہے جس لشکر کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے، اس نے ہر گھر میں پھوٹ ڈلوا دی ہے. وہ یہ کھڑا دعائیں مانگ رہا تھا، اس نے ہر ایک کو لڑا دیا ہے، اس نے ہمارے بتوں کی ویلیو کم کر دی، یا اللہ تو ان کو نیست و نابود کر دے. تو ان کو، وہ بھی کھڑا دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ انہوں نے تو آ کے لڑائیاں ڈلوا دی، انہوں نے تو پھوٹ ڈلوا دی، انہوں نے ہمارا گھریلو سسٹم خراب کر دیا، انہوں نے سارے رشتہ داری ختم کر دی، یا اللہ ان کو تو ختم کر. وہ بھی کھڑا اس طرح کے دعائیں مانگ رہا تھا. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اور اگر تم فتح چاہتے تھے تو تمہارے پاس تو فتح کا فیصلہ آ چکا ہے. وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اور وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اور اگر پھر تم دوبارہ کرو گے تو پھر بھی تمہارے ساتھ دوبارہ یہی کیا جائے گا. یعنی ان کو بتایا جا رہا ہے مشرکین مکہ کو، اگر تم دوبارہ حملہ کرو گے تو پھر تمہارا دوبارہ یہی حال ہوگا، تمہیں نیست و نابود کیا جائے گا. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، دیکھو تمہارا یہ جتھا تمہارے کچھ کام نہیں آیا، کسی کام نہیں آیا، خواہ تم تعداد میں کتنے ہی زیادہ تھے. ان اللہ مع المؤمنین، حقیقت میں تو اللہ اہل ایمان کے ساتھ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اور تم نہ منہ موڑو اسے جبکہ تم سن بھی رہے ہو. یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف چلنے کا ارادہ آپ نے کر لیا اور آپ بلا رہے ہیں، تو تم کیوں پیچھے ہٹ رہے ہو، ہے نا؟ تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ بھئی اب ہم نے نہیں چلنا، اتنی بھی یعنی سختی نہیں ہے اور اتنا بھی نہیں ہے کہ ہم پہل کریں لڑائی میں. تم کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے؟ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننی چاہیے. یعنی کچھ تھے نا صحابہ کرام کمزور ایمان والے، وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں لڑائی پہل نہیں کرنی چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے، گھر میں آرام سے بیٹھے رہنا چاہیے. ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، اور نہ تم ہو جاؤ ان لوگوں کی مانند کہ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا، حقیقت میں انہوں نے سنا نہیں ہوتا، یعنی ٹال کر بیٹھے ہیں. ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، یقیناً بہت بری مخلوق ہے اللہ کے نزدیک جو بہرے گنگے بنے ہوئے، عقل سے کام نہیں لیتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے منافقین کو بدترین جانور کہا. دنیا کا فائدہ سوچ رہے ہیں، اپنے آرام کا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اسلام پس رہا ہے، یہ نہیں دیکھ رہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا کیا حکم ہے. تو اللہ نے کہا یہ بدترین مخلوق ہیں، بدترین جانور ہیں، بہرے گنگے، یہ اندھے، یہ جو ہے نا عقل سے کیوں نہیں کام لے رہے. دنیا کا نقصان انہیں سمجھ آتا ہے، دین کا نقصان انہیں کیوں نہیں سمجھ آ رہا. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ، اور اگر اللہ کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی خیر ہے تو اللہ سنوا دیتا. ٹھیک ہے نا؟ اب ہم سب لوگ جو بیٹھے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر خیر ہے. جس کے اندر خیر ہوتی ہے اللہ اس کو دین کی بات ضرور سنواتا ہے، اللہ اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جو لوگ نہیں آئے، اللہ کو پتہ ہے ان کے اندر خیر نہیں ہے، اللہ نے توفیق بھی نہیں دی. اللہ کہہ رہے اگر ہمیں پتہ ہوتا ان میں خیر ہے، کتنا اللہ ہمت طاقت دے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ توفیق دے گا، تو پھر سن بھی لیں گے، پھر کر بھی لیں گے. اللہ کہتا ہے مجھے اگر ان کے اندر ذرا سی بھی خیر نظر آئے تو میں انہیں توفیق دے دیتا ہوں، میں نیکی کے لیے ان کی مدد ضرور کر دیتا ہوں. اگر مجھے علم ہوتا کہ ان میں کوئی بھی خیر ہے تو میں انہیں ضرور سنواتا. یہ سنتے دین کی بات کو،
یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنتے، لیکن بظاہر سن رہے ہیں، اصل میں جو دل میں نہیں اتر رہا، ان کے اندر خیر ہے ہی نہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دیتا تو وہ اعراض کر دیتے، پیٹ پھیر جاتے، اچھا ہی نہیں لگا، مزہ ہی نہیں آیا، بور ہوتے ہیں، کوئی کام کی بات نہیں ہوتی، یعنی پھر اس طرح کی باتیں کر دیتے۔ اللہ کہتا ہے خیر نہیں ہوتی نا ان کے اندر اصل میں۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے اہل ایمان لبیک کہا کرو جب اللہ کے رسول کی پکار آئے، جب وہ تمہیں پکاریں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے، یعنی جہاد یہ تو تمہیں زندگی بخشنے والا ہے۔ سورۃ آل عمران میں ہم پڑھ کے ہیں نا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کے راہ میں شہید ہوئے نا مردہ بھی نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ تو زندہ ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ، ہم کہتے ہیں جہاد کرنے سے نا وہ کیا ہے، یعنی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، ویسے نہیں روزانہ جانیں ضائع ہو رہی، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے، کسی کو ویسے بھی مارنے میں نہیں ہوتی، ویسے ہاں مارنے میں ہے نا، نہیں ہوتی۔ وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، کسی نے آپس میں کوئی غصے کی وجہ سے کسی ایک دوسرے کو قتل کر دیا، ویسے نہیں جانیں ختم ہو رہی۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور یاد رکھو اللہ کے بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جایا کرتا ہے۔ ان اللہ یحول بین المرء وقلبی، بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے بندے اور اس کے دل کے درمیان۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور بالآخر تم سب کو یقیناً اس کی طرف جمع ہونا ہے۔ جب دل نہیں صحیح ہوتا، دل میں میل، نفرت، مشکل، اکتاہٹ، گھبراہٹ، کیا یہ نیکی کرنی پڑے گی، کیا جانا پڑے گا، اللہ کہہ رہا ہے پھر میں ان کے اور دلوں کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہوں، پھر میں موقع بھی نہیں دیتا۔ پھر کیا ہوتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، مہر لگ جاتی ہے دل پر، پھر دین کی بات سمجھ نہیں آتی۔ بظاہر آنکھیں، کان، دل ہوتے ہیں لیکن دل میں نہیں اترتی وہ باتیں۔ آخر کار اللہ کہتا ہے میرے پاس تم نے جمع تو ہونا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اور ڈرو اس فتنے سے جو کہ نہیں پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے، خاص اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ یعنی یہ بات یہ کہنا کہ بھئی جو گناہ کر رہے ہیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم دین کے لیے کوئی خدمت کریں، کوئی اقامت دین کے لیے جد و جہد کریں، ہمیں کوئی قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب میری پکڑ آتی ہے تو وہ اجتماعی پکڑ آتی ہے، پھر میں سب کو پکڑتا ہوں، اس پکڑ سے بچ جاؤ۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے، اس عذاب سے بچو، جس دن آئے گا تو پھر سب کے سب اس لپیٹ میں آ جائیں گے۔ یعنی ارد گرد گناہ ہو رہے ہوں اور ہم کیا نیکی پر لگے رہے، ہمیں کوئی فرق ہی نہ پڑے۔ پڑنا چاہیے فرق، یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہیں، اگر ہم نے نہیں روکا، اگر ہم نے نیکی کو نہیں پھیلایا، اگر ہم نے نیکی کی پرچار نہیں کی، تو جب پکڑ آئے گی تو سب کی آئے گی پکڑ۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس پکڑ سے بچو، جب وہ پکڑ آئے گی تو پھر کیا ہے، لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، پھر وہ سب کو اپنے لپیٹ میں لے لے گی وہ میری پکڑ۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اور یاد تو کرو جب تم تھوڑے تھے زمین میں، کمزور تھے زمین میں، تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ، تمہیں ڈر تھا کہ یہ تمہیں اچک نہ لیں، تمہیں کچل نہ دیں، ہے نا۔ ہمیں بھی تو ایسا ڈر تھا جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے، ہے نا، یہ نظریہ بنایا کہ ایک ایسا ملک ہونا چاہیے جو کلمے کے نام پر، جو اسلام کے نام پر بنے، ہے نا۔ یعنی ایک بات سی ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس سے تو زیادہ اچھے مسلمان جو انڈیا میں ہیں وہ دین پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں، ہمیں الگ ملک ملا، اللہ نے ہماری مدد کی، ہم کمزور تھے، ہم چاہتے تھے ایک ملک بنے جس میں اسلام نافذ ہو، سب کو آزادی ہو دین پر عمل کرنے کی،
وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جب تم تعداد میں تھوڑے تھے، کمزور تھے، اللہ نے تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا اس بات کا کہ تمہیں زمین میں لوگ اچک نہ لیں، کچل نہ دیں، کیونکہ تم اقلیت میں تھے، تمہارے حقوق بہت زیادہ پامال کیے جا رہے تھے، اپنا ملک بنایا، لیکن آج اس ملک میں عجیب و غریب نظام بنائے جا رہے ہیں، کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی اصول بن رہا ہے تو کبھی کس کو خوش کرنے کے لیے کوئی اصول بن رہا ہے۔ فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات، یعنی یہ اسلامی ملک ہونے کے باوجود بڑے بڑے لوگ زکوٰۃ ہی نہیں دیتے، اور ان کے خلاف کوئی مہم ہی نہیں ہے، سب کی بڑے بڑے سب لوگوں کی کوشش ہے زکوٰۃ سے بچ جایا جائے، اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی۔ ابوبکر صدیق نے ان لوگوں کے خلاف، ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھا تھا جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، آج زکوٰۃ نہیں دیتے بڑے بزنس، اور علماء پھر چونکہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہے نا، معاشرے میں پھر کمزور لوگ ہیں، ان کا حق ان تک نہیں پہنچ رہا، تو پھر اب علماء کیا کہہ رہے ہیں، جس کے پاس ایک انگوٹھی ہے وہ اس کی بھی زکوٰۃ دے، جس کے پاس 2-3 تولے زیور ہے وہ اس کی بھی زکوٰۃ دے۔ آخر علماء مجبور ہو گئی یہ بات کہنے پر، جن کے پاس زیور ہے وہ زکوٰۃ ہی نہیں دے رہے، جن کے بزنس فیکٹریاں چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کیا کریں، بہت زیادہ زکوٰۃ بنتی ہے، لہذا ہم دیتے ہی نہیں ہیں، روزے افطار کروا لیتے ہیں رمضان میں نا، ہم حج عمرہ کر آتے ہیں، ہم حق ادا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ کا تو ایک نصاب ہے، 7.5 تولے سے زیادہ 8 تولے ہو گیا تو آپ نے پورے زیور کی زکوٰۃ دے دی ہے۔ نہیں زکوٰۃ دے سکتے، دل تنگ ہوتے ہیں تو 7.5 تولے سے کم رکھ لیں، آپ 7 تولے رکھ لیں، اللہ نے ایک ترتیب بتائی ہے، علماء کو یہ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے کہ بھئی جس کے پاس تھوڑا زیور بھی ہے، کیونکہ زیور بہت مہنگا ہے تو آپ زکوٰۃ دیں، کیوں تبدیلی کریں؟ ڈسپلن ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا اسلامی ملک ہے۔ اچھا اب اسلامی ملک میں ہوتا کیا ہے، یعنی یہ بھی تو ظلم دیکھیں نا، جتنے بھی گورنمنٹ کے جاب کرتے ہیں نا جو لوگ، وہ گارڈن کی ان کی زکوٰۃ کٹتی رہتی ہے، حالانکہ ان پہ زکوٰۃ لگتی نہیں ہوتی ان کے بعد ہوتا ہی نہیں ہے نا، وہ ایک سال کے 8-9 لاکھ زکوٰۃ دیے چلے جا رہے ہیں، ان کے خود سے کٹ رہے ہیں ان کے، اور جو پیسوں والے ان کی زکوٰۃ کا کچھ نہیں پتہ۔ یہ پھر کیسا اسلامی ملک ہے؟ ہم نے یہاں پر نظام نافذ ہی نہیں کیا، ہم ڈرتے ہیں اس بات سے۔ رمضان آتا ہے بینکوں سے لوگ پیسے نکلوا لیتے ہیں جی اور اور نہیں آتا کہ ایسا بھی کوئی کرے گا، ہاں اچھا ہاں یہ دیکھیے نا، گورنمنٹ پہ ریلائٹ نہ کرتے کیوں کرتے ہیں ہے نا، تو یہ اسلامی ملک ہے دیکھیں۔ اچھا اور ممالک میں اور ممالک میں رمضان میں چیزیں سستی ہوتی ہیں، ہم پسوڑی یہ ڈالتے ہیں کہ اور مہنگی کر دیتے ہیں اللہ سے، یعنی پھر کیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کو ہم سمجھے ہی نہیں، شرک و بدعات کے اڈے بنے ہوئے ہیں، مزار تعمیر ہیں، اور ان کا اتنا زیادہ پیسہ ہماری حکومت کو جاتا ہے، اس لیے بند ہی نہیں کرتے، بہت پیسہ جا رہا ہے ان کا، عوام پاگل بنی ہوئی ہے، چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں، نذرانے دیے جا رہے ہیں، غربت کے اندھیرے وہ سارا ان کے پاس ہی ویری پاک کہاں گھٹاؤ میں ہم گھستے چلے جا رہے ہیں، لیکن توحید کو ہم نہیں نافذ کرنا چاہتے۔ ختم کر دیں یہ سارے مزاج، پتہ چلے کہ اسلام کے ملک پر یہ ملک، کلمے کے نام پر یہ جو ہے نا اسلام کے وجہ سے یہ ملک بنا، یہاں پر اسلام نافذ ہو رہا ہے، جتنا شرک ہستیوں کے مدینہ منورہ میں کس طرح کی تربت، جی یہاں پہ مزار اتنے بڑے بڑے مزار پورا بنا کتنا cover دیے، کر لیتے کور کرتے جا رہے ہیں۔ اور یہ ہے کہ ان کی نسلیں بھی بیٹھ کے کھا رہی ہیں، ہاں سالانہ خرچے آمدنیاں آتی ہیں، غریبوں کو ان کا حق ملنا چاہیے، یعنی ان مال میں کن کا حق ہے، غریب، یتیم، بیوائیں، مسکین، وہ گھریں میں پس رہی ہیں غریب لوگ۔ وہاں یہ کے بیچارے کام کرنے والے تو بیچاروں کو کیا حال ہوتا ہے۔ یقین مانے مجھے نا اس کلاس میں جاتی ہوں نا تو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے نا صرف ایک بیوہ عورت کہہ رہی مجھے صرف 8,000 چاہیے اور 4 بچے، اتنی خوددار وہ خاتون، اس نے 10,000 بھی نہیں کہے۔ پھر ٹائم گزرا تو پھر میں نے کہا اس کو 10,000 کر دے، پیسے اس کے، اس نے نہیں مانگے، اس نے کہا میرا 8,000 میں خرچہ پورا ہو جاتا ہے، میرے ابھی بچے چھوٹے ہیں، ابھی کہیں سے بھی انتظام کر کے مجھے ہر مہینے 8,000 دے دیا کرے۔ یتیم بچے پس رہے ہیں گھروں میں، بیوائیں عورتیں پریشان ہیں، لیکن مزاروں کا سسٹم چل رہا ہے، کھا رہے ہیں۔ اور جو بیٹھے ہوتے ہیں گدی پہ، کہتے ہیں نا گدی پہ، وہ کتنے کریکٹر لیس ہوتے ہیں، جی ان کا کوئی کریکٹر نہیں ہوتا، ان کی عادتیں کتنی بری ہوتی ہیں، وہ سڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آیت میں کہہ رہا ہے تم کمزور تھے،
تمہیں میں نے احسان یاد تو کرو، کلمے کے نام پر یہ ملک بنایا تھا، اس میں کلمے کو نافذ تو کرو. اسی لیے تو اتنے تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا کہ تمہارے یعنی انڈیا میں تمہارے حقوق غصب ہو رہے تھے. آج ہم یہاں پر وہی کر رہے ہیں. ہمیں انڈیا کی موویاں اچھی لگتی ہیں، ہمیں ان کے گانے اچھے لگتے ہیں، ہمیں ان کا کلچر اچھا لگتا ہے. کیوں الگ ملک بنایا؟ کیوں قربانیاں دی؟ جب تک مائیوں نہ ہوں، جب تک مہندی نہ ہو، جب تک وہ پیلے طریقے سے گھر پورا نہ سجے، پیلے پھول نہ لگیں، ہے نا، پیلے کپڑے نہ پہن لیں، ہمارا فنکشن ہی نہیں ہوتا. ہم ہندو بن گئے کیا؟ ہمیں پہچان ہی نہیں ہے کہ ہماری اپنی روایات ہیں. اللہ ہمارے پیچھے کھڑا ہے، وہ ہماری خوشیوں کو کوئی رونتا تھوڑی ہے. اللہ تعالیٰ اس نے ڈسپلن کے ساتھ بتایا خوشیاں کیسے کرنی ہیں، غم کیسے کرنے ہیں. پھر کیوں بنایا یہ ملک؟ جب ہم نے انڈیا سے یہ سب باتیں لینی تھی، ہندوؤں کا سارا کلچر جب ہم نے لینا تھا، اتنی قربانیاں دی. ہمیں تو آرام سے ملک مل گیا نا. جن بڑوں نے قربانیاں دی ہیں ان سے پوچھیں. وہ بڑے جذبے لے کر آئے تھے، بڑے جذبے لے کر آئے تھے کہ یہ ایک ملک ہوگا جہاں پر ہم آرام سے جو ہے نا، یعنی اب ہم اسلام پر عمل کرنے میں کمپلیکس کا شکار ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اس نے تمہیں پناہ کی جگہ دی، تمہاری مدد کی اپنی خاص نصرت سے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اس نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر تو ہمارے اندر آیا ہی نہیں، پوری نہیں پڑ رہی ہمیں. جتنی مرضی ٹیکنالوجی ترقی، یعنی سیلیاں بڑھ رہی ہیں، شکر نہیں آ رہا. الماریوں میں کپڑوں پہ کپڑے بڑھ رہے ہیں، شکر نہیں آ رہا. ایک ڈنر سیٹ کے بعد دوسرا ڈنر سیٹ آ رہا ہے، شکر نہیں آ رہا. چھوٹے گھر سے بڑے گھر بن رہے ہیں، چھوٹی گاڑی سے بڑی گاڑی آ رہی ہے، شکر نہیں آ رہا. کیا اللہ یہ نعمتیں اس لیے دے رہے کہ ہم اور حریص بنتے چلے جائیں اور لالچ ہمارے دل میں آتے جائے؟ نہیں، بس ٹھیک ہے. کیوں ٹھیک ہے؟ یاد کرے اپنے وہ دن جب بہت کمزور تھے، اللہ نے ہمیں اوپر اٹھایا، نعمتیں دیں. اب تو ہمارے منہ سے شکر نکلنا چاہیے کہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان مطمئن ہیں. ہمیں اب مال نہیں چاہیے، ہمیں فرما برداری چاہیے. ہمیں مال کے بڑھنے کی فکر نہیں کرنی، ہمیں اپنے ایمان کی بڑھنے کی فکر کرنی ہے. ہماری نیندیں اڑی میں پیسہ بڑھنا چاہیے. وہ بھی اللہ کہہ رہے ہیں میں دوں گا. دیتا ہے اللہ بندوں کو، یقین مانے دیتا ہے، دلتا ہے، دیتا ہے. ہم کہتے نہیں دکان بند نہیں کر سکتے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. ہم نے شکر گزار بننا ہے اس کا، بہت شکر گزار. یقین مانے ہم جتنا بھی شکر ادا کرتے جائیں کم ہے، کم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو مت خیانت کرو اللہ سے اور اس کے رسول کے. یعنی اس نے اتنی بڑی بڑی ہمیں امانت دی ہے نا. قرآن مجید میں جو امانت آتی ہے نا، وہ آتی ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا. اللہ نے جو امانت کہی نا، وہ قرآن کہ میں نے اس کو آسمان اور زمین پر پیش کیا، وہ اس کو اٹھانے سے ڈر گئے مگر انسان نے اس کو اٹھا لیا. یہ امانت ہماری ذمہ داری ہے نا، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو سنبھالیں، اس کو آگے پہنچائیں. ہم نے تو ان کو غلافوں میں لپیٹ کر اس امانت کو رکھ دیا. تو ہماری نسل گمراہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ فر انگلش بولے گی. قرآن مجید کا کہے نا، ایک آیت سنائیں، شرم آتی ہے. بھئی کیوں غلطیاں ہیں، اب بھی نہیں صحیح کریں گے تو کب کریں گے صحیح؟ کیوں نہیں صحیح پڑھتے؟ بہت غلطیاں، پڑھ نہیں سکتے. اچھا کچھ لوگ نا یہ آنکھوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یوں یوں ہے نا، آنکھوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں اور زبان نہیں ہلا پا رہے، کہ ہم اندر پڑھ لیتے ہیں. کیسے پڑھنا، وہ کیسے منہ سے ادا کر کے پڑھیں، کچھ لوگ نہیں ادا کرتے نا، ہے نا. آنکھوں سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یوں یوں دیکھے جا رہے ہوتے ہیں. یا پھر یہ کہ زبان اندر ہی ہلا رہے، پتہ نہیں کیسے کیسے کر رہے ہوتے ہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ بات. اللہ کا کلام ادا کر، ہاں بتائیے نا، ہمیں الفاظ ادا کرنے ہیں نا جی، بہترین طریقے سے ادا کرنا ہے. دل میں پڑھ لیتے ہیں.
हाँ दिल में पढ़ लेते हैं। آپ یقین مانیں کہ جب بچہ نا کوئی آہستہ آہستہ ہم کہتے ہیں نا گنگن کیا کر رہے ہو، ہے نا، صاف بولو، اونچا بولو، ہے نا، ہم کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا میسنے بنے ہوئے ہو، اونچا بولو، ہم کہتے ہیں صاف بولو، صحیح طریقے سے بولو، ہمیں بات کا پتہ تو چلے، تو وہ نیکیاں تو نہیں ہوتی نا بندے کی. یہی سوچے نا. اور ہم نا اس بات ہم اس پر نا بڑے فخر سے کہتے ہیں میں 5 منٹ میں سورہ یاسین پڑھ لیتی ہوں. میری سپیڈ اتنی زیادہ ہے نا، ہم یعنی میری سپیڈ اتنی زیادہ ہے، یعنی اس پر فخر کرتے ہیں. سپیڈ ایسا ہوتا ہے کہ آپ پڑھتے پڑھتے اگلے صفحے کا پورے لفظ آنے لگ جاتے ہیں آپ کو پڑھ پڑھ کے اتنی ہوتی ہے. یہ نہیں کہ زبانی پڑھنے کا ٹائم تو لگتا ہی ہے. لگانا چاہیے، لگانا چاہیے، صحیح پڑھنا چاہیے. ہاں صحیح پڑھنا چاہیے، اس کے الفاظ کی تلفظ اس کے بہترین طریقے سے اس کو پڑھنا ہے نا. یعنی اس کے ساتھ ہمارا، میں نے شروع میں بتایا تھا نا 5 طرح کا تعلق ہے ہمارا قرآن مجید کے ساتھ. سب سے پہلے اس پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ ایمان تو ہم الحمدللہ ہم سب لے آئے. اس کے بعد پڑھنا ہے، صحیح پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس پر عمل کرنا ہے، پھر دوسروں کو بتانا ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارا قرآن مجید کے ساتھ 5 طرح کا تعلق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے ایمان والو نہ تم خیانت کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، کہ یہ صرف برکت کی کتاب ہے. بیٹی کی شادی کر رہے ہیں چلو سر کے اوپر سے ضرور قرآن مجید کو کریں، نیچے سے گزروائیں، کیونکہ یقین ہے اس بات پر کہ یہ کلام برکت والا ضرور ہے، برکت والا. کوئی بھی فنکشن کرنے لگے ہیں تو دن کے ٹائم جو ہے نا، جو ہم قرآن پاک کا ختم کرنے ہیں، یا ذرا بہت دیندار ہوتے ہیں تو درس کروا لیتے ہیں، یا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو عمرہ کروا لیتے ہیں، یا بہت ہی زیادہ ہوتا ہے تو صدقہ خیرات کچھ کرنے کے بعد پھر رات کو جو ہے نا پھر اپنا خوب انجوائے کرنا ہے. پھر مووی دیکھو، پھر ڈانس کرو، پھر مہندی لگاؤ، پھر مایوں کرو، پھر جو مرضی کرو، پھر مطمئن ہوتے ہیں صبح اللہ کو خوش کر لیا. یہ کوئی مذاق ہے؟ صبح کے ٹائم میں ختم قرآن ہے، شام کو یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو. یقین مانو یہ خیانت ہمیں سکھائی جاتی ہے. کیسے سکھائی جاتی ہے؟ یہ کسی بھی ایمپوریم مال وغیرہ میں چلے جاؤ نا، اذان کے ٹائم پر اذان، وہی مائک ہیں، وہی جگہ ہے. اذان کے بعد پھر اسی مائک میں جو ہے نا پھر گانے سنو. گاڑی میں چلے جاؤ، گاڑی میں سفر کرو، سفر کرتے ہی پہلے جو ہے نا دعا، تلاوت، نعت، ٹھیک ہے نا، سفر کی دعا. اس کے بعد اس کو ٹھپ کرو دین کو، چلو ایک سائڈ پر رکھو. اب کیا ہے، اب مرضی کی مووی لگاؤ، سفر میں ہیں، ٹائم نہیں گزرے گا. مومن کیا ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ سے تعلق جوڑتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کیا کرو. یہ خیانتیں ہماری ہیں کہ نہیں ہیں؟ مت دھوکہ دیا کرو. اب رمضان میں مسجدیں آباد ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہمارے گھروں سے مت جا رہے ہیں نا. لیکن جیسے ہی رمضان ختم ہوگا، یقین مانے ہمارے عالموں کو بھی پتہ ہے، مسجد کے اماموں کو بھی پتہ ہے، نمازوں کے روٹین ہی چینج ہو جاتا ہے. نمازوں کے روٹین ہی چینج. اب تو بہت جلدی نمازیں صبح کی ہو رہی ہیں نا، وہ پھر اتنے ہی آگے ہو جاتا ہے، کیسا لگتا ہے دن نکلنے والا ہے. کیا ہوتا ہے کب آ جائیں مسجدوں میں پہنچ جائیں، وہ ایک صف بن رہی ہوتی ہے بڑی مشکل سے. ہمارے گھروں سے یہ مر جا رہے ہوتے ہیں نا، پھر نہیں نکلتے، پھر نہیں جاتے، دعائیں کرواتے ہیں کہ آپ مسجد بعد رکھنا بعد میں بھی نہیں کرتے. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو مت خیانت کیا کرو اللہ سے اور اس کے رسول سے. وتخونوا اماناتکم، اور نہ ہی آپس کی امانتوں میں بھی خیانت کیا کرو. یعنی ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی نے کوئی چیز رکھوائی تو وہ امانت ہے. یہاں اللہ کہہ رہے اس میں بھی خیانت نہیں کرنی، اور دین اسلام میں بھی خیانت نہیں کرنی. کلمہ پڑھ لیے، مسلمان ہو گئے ہو تو اب آ جاؤ نا پورے کے پورے. اب کیوں خیانت کرتے ہو؟ کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہیں کرنا. ڈر کیوں جاتے ہو؟ لوگوں سے کیوں ڈرتے ہو؟ ڈرنا کس سے ہے؟ اللہ سے. فرما بردار بن جاؤ پورے کے پورے، نیتوں کو خالص کر لو، اس کے لیے فرما بردار بن جاؤ. اللہ تمہیں کبھی ذلیل و رسوا نہیں کرے گا. ابھی اللہ کبھی تمہیں چھوڑ نہیں دے گا، تمہاری مدد کرے گا. تم چل کے آؤ اللہ دوڑ کر آئے گا، تم ہاتھ تھماؤ گے اللہ پورا پکڑ لے گا. تم اللہ کو نیچے یاد کرو گے، اللہ اس سے بہتر مخلوق میں، فرشتوں میں تمہارا تذکرہ کریں گے. کیا یہ اللہ کی باتیں جھوٹی ہیں؟ جھوٹی نہیں ہیں. یقین کی ضرورت ہے.
وہ جو ہم نے سورت کے شروع میں پڑھا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ہم اللہ کا تعارف پڑھیں ہمارا ایمان بڑھنا چاہیے. یا اللہ ہم ہیں فرما برداری کے لیے تیار ہیں. یا اللہ ہمارا ایمان بڑھ گیا، ہم نے آپ کا تعارف لے لیا، ہم نے آپ کو پہچان لیا، اب خیانت نہیں کریں گے. جو سنیں گے جو پڑھیں گے یا اللہ اس پر عمل ضرور کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو توفیق دے. یہ علم ہمارے لیے نفع مند علم بن جائے، یہ رمضان ہمارے لیے نفع مند علم بن جائے، یہ بیٹھنا ہمارا نفع مند بن جائے، اس سے ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. محنتیں کرنے کے بعد اڑا کے نہ کھڑے ہو جائیں، ختم کر کے نہ کھڑے ہو جائیں. جب عمل کی باری آئے تو ہم بالکل ویسے وہ بھینسوں کی طرح گائیں کی طرح جیسے سب چل رہے ہیں تو ہم بھی ویسے چلیں. نہیں، ہم سمجھدار مومن بنیں گے انشاءاللہ، ہم پکے مومن بنیں گے، ہمارا ایمان بڑا ہوا ہوگا پہلے سے زیادہ، کیونکہ اللہ کا تعارف لے رہے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، جان لو اس امانت میں، خیانت کرنے میں جو چیز آتی ہے وہ مال اور اولاد ہے. دیکھیں اللہ نے کیسی صحیح بات بتائی. مال ہے، مال بڑا محبوب ہوتا ہے، بڑھ جائے زیادہ ہو جائے سنبھال کے رکھ لیں، دے نہیں کسی کو. جان لو مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہوں گے، یہ خیانتیں سکھائیں گے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یہ کہ اللہ ہی کے پاس ہی ہے بہت بڑا اجر. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو تم اللہ کے، اے اہل ایمان اگر تم اللہ کے تقوی پر برقرار رہے تو وہ تمہارے لیے فرقان پیدا کرے گا. یعنی تم نے تقوی اختیار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق ضرور کرے گا، عزت دے گا، تمہیں مدد کرے گا. غزوہ بدر میں فتح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تمہاری تمام برائیاں، تمہاری تمام ٹینشنیں پریشانیاں دور کرے گا. تقوی تو اختیار کرو اور وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، اللہ بڑا فضل والا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد تو کیجیے جب کفار آپ کے خلاف سازشیں کر رہے تھے. لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا مکہ سے نکال دیں. یعنی ہجرت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ جو قریش مکہ ہر وقت سازشیں کرتے تھے. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور وہ بھی چالے چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا. ایک دفعہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی اور آپ کے لیے نا ایک خاص قسم کا نا یعنی بیٹھنے کا کوئی موڑا ٹائپ اس طرح کا نا کوئی کشن رکھا ہوا تھا اور آپ سے کہا کہ آپ یہاں پر بیٹھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. جیسے ہی بیٹھے ان کی پلاننگ تھی کہ جیسے ہی یہاں پر بیٹھیں گے ہم اوپر سے آپ کے اوپر بڑا سا پتھر پھینکیں گے اور آپ کو ختم کر دیں گے، ہے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے اور ایک دم اٹھ کے آپ دوسری جگہ جا کر بیٹھ گئے، کیونکہ اسی وقت فرشتے جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ ان دشمنوں نے آپ کے خلاف سازش کی ہے، آپ کو یہاں اس لیے اسپیشل بٹھایا اور آپ کی بیٹھنے کی جگہ اس لیے خاص انہوں نے بنائی تھی. آپ اٹھ گئے وہاں سے. تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو بڑی آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ کو نکالنے کے لیے، ٹھیک ہے نا، آپ کو قید کرنے کے لیے تدبیریں کی اور یہ بھی چالے چل رہے تھے اور اللہ بھی منصوبہ بندی کر رہا تھا. واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین منصوبہ بندی کرنے والا. اب بتائیں ہمارے خاندانوں میں سے بھی تو ہوتے ہیں نا جو ہمارے خلاف پلاننگیں کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑے جیلس ہوتے ہیں، ان کی نظر ہمیں کھا گئی ہے نا، بڑی ٹو میں لگے رہتے ہیں. وہ پلاننگ کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ بھی تو پلاننگ کرتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے. اللہ مومن کسی سے نہیں ڈرتا ہے تو کس ہستی سے ڈرتا ہے؟ اللہ سے ڈرتا ہے. اس کی چال، اس کی منصوبہ بندی بڑی بہترین ہے. اگر ہمارے رشتہ دار ہمارے خلاف کتنے مرضی منصوبہ بندی کرتے رہیں ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. ہم اپنے دین پر چلے رہیں. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں. نہ کہ تمہیں پتہ چلا اب اس نے کیا کر لیا، اب تمہیں پتہ چلا اب میرے خلاف اب کیا کیا مشورے ہو رہے ہیں. کرتے ہیں تو کرتے رہیں، ہمیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارا کام کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے.
صبح شام کے اذکار پڑھنے ہیں بس. اب ہر نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ ہمیں ہر نقصان سے بچائے گا اور اس کی منصوبہ بندی ہمیں کسی قسم کے نقصان میں مبتلا نہیں کرے گی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ، یعنی وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی ہے نا، اس بستر پر حضرت علی کو سلایا، آپ ان کے سامنے نکل کر گئے ہیں اور سب باہر پیرا لگایا ہوا تھا کہ نہیں لگایا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مٹھی اٹھائیں اور ان کے ادھر پھینکی تو ان کی آنکھوں میں جگہ گئی. ان کی آنکھوں کے سامنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے. انہیں یقین ہی نہیں آیا صبح، وہ حیران ہو گئے کہ ہم نے تو پہرا لگایا ہوا تھا. یعنی اتنی سختی، اتنا ظلم، ہم پر تو ایسا نہیں ہوتا. اتنا سخت امتحان اللہ نے نبی کا بھی لیا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، اور جب انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، وہ کہتے ہیں بہت سن لیا ہم نے اس کلام کو. لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام بنا لیں، یہ کوئی بڑی بات تھوڑی ہے. إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، کچھ نہیں ہے، پچھلے لوگوں کی کہانی ہے، ہمیں بھی ان کہانیوں کا پتہ ہے، ہم بھی بڑا دین جانتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں آپ کیا ٹرانسلیشن کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں آئیں ترجمہ پڑھیں سمجھ. ہم نے بڑی ٹرانسلیشن پڑھ لی، ہم خود پڑھ لیتے ہیں، ہمیں بھی بڑا پتہ ہے، ہم بھی سمجھ لیتے ہیں. زندگیوں میں تبدیلیاں نہیں آتی تو پھر کیا ٹرانسلیشن پڑھی. آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ لیں لیکن چینج تو آنا چاہیے، تقویٰ آپ کا بڑھنا چاہیے، آپ کا ایمان بڑھنا چاہیے. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اور جب انہوں نے کہا کہ اللہ اگر یہ قرآن تیری طرف سے حق ہے تو برسا ہم پر پتھر آسمان سے یا بھیج دے ہم پر کوئی دردناک عذاب. یہ کہ میں نے کتنے لوگوں کے منہ سے سنا یہ بھی کوئی زندگی، اس سے تو اچھا مر ہی جائیں. انہیں پتہ نہیں مرنے کے بعد کتنا سخت امتحان ہے. یہ بھی کوئی زندگی ہے، مر جانا ہی اچھا ہے، جائیں گے تو دیکھا جائے گا، اس سے تو اچھا ہی ہے وہاں چلے جائیں. انہیں پتہ ہی نہیں. ہاں تو یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اگر حق ہے تو آ جائے نا، پتھر آسمان سے برسا دینا، آئے ہم پر دردناک عذاب. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، اللہ کہہ رہے اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم عذاب دے دیتے کیونکہ آپ ان کے درمیان موجود تھے. ہم نے آپ کو نکالا، مکہ سے نکالا، مدینہ لے کر آئے، منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی، پھر اس کے بعد پھر یہ آئے، پھر مقابلہ ہوا، پھر ہم نے ان کو جو ہے تہس نہس ان کو کیا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، اور اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا اگر یہ استغفار کرتے رہتے. وما لهم الا يعذبهم اللہ، اور کیا ہے ان کے لیے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دیتا جبکہ یہ روک رہے تھے مسجد حرام سے لوگوں کو. یعنی نیکی سے لوگوں کو روکتے ہیں، یہ تو اللہ کو بہت برا لگتا ہے نا. حرم سے نکالا نا انہوں نے، مکہ سے نکالا، ہجرت کر کر کے یہ مدینہ آئے کہ نہیں آئے. ان کا کیا قصور تھا؟ یہ بیت اللہ میں آ کر اذان دینا چاہتے تھے، یہ بیت اللہ میں آ کر نماز پڑھنا چاہتے تھے. اللہ کہہ رہے انہوں نے نیکی سے روکا. وما كانوا اولیاءه ان اولیاءه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون، اور نہیں تھے ان کے کوئی بھی ولی متولی، کوئی بھی نہیں تھے. وما كان اولیاءه، اور وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں، نہیں ان اولیاءه، اس کے متولی تو اس کے دوست احباب تو اصل میں وہی ہیں، یعنی کعبہ کے، الا المتقون، متقی لوگ، ولکن اکثرهم لا يعلمون، اور لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی. لیکن مسجدیں تو آباد کس نے کرنی ہے؟ اللہ کے نیک لوگوں نے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہوں نے تو آباد ہی نہیں کرنا تھا، اصل میں تو آباد کرنے والے اس کے اصل متولی تو متقی لوگ ہیں. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا، اور نہیں ہے ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا. ٹھیک ہے، یعنی قسم عجیب و غریب قسم کی خرافات. ابھی بھی بعض مسجدوں کو دیکھو نا، ایسے عجیب و غریب سی چیزیں لٹکائی ہوئی ہوتی ہیں، سجائی ہوئی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ مسجد نبوی جائے نا، وہ جگہ جہاں پر وہ جو ہے اس کو جگہ کو کون سے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی اس کے پاس جہاں پر جو ہے نا جس کو مسجد کا ٹکڑا کہا جاتا ہے، ریاض الجنہ،
اس پر کیسے عجیب و غریب یعنی ترکیوں نے لگائی ہوئی ہیں، اور ابھی تک یعنی سعودیوں لوگوں کے پاس اتنی پاور نہیں ہے کہ ان کو ہٹائیں. یقین مانے میں تو پہلی دفعہ میں جب گئی تو میں تو حیران ہو گئی، انہوں نے یہ کیا سجایا ہوا ہے، بہت زیادہ سے کہ یہ کیا مزار ہے؟ ایسا تو مزاروں پر لگا ہوتا ہے. اس جگہ کی اتنی فضیلت ہے ہیں؟ ہاں اس جگہ کو ایسا جیسے کوئی دربار ہو، جیسے کوئی مزار ہو، ایسے انہوں نے عجیب و غریب چیزیں لگائی ہوئی ہیں، سجایا ہوا ہے، جبکہ اتنی محبوب وہ جگہ ہے. مسلمانوں کو شرف ملتا ہے وہاں پر 2 رکعت نفل ادا کرنے کا، اتنا اجر ہے، لیکن کیا ہے اس کو عجیب و غریب جگہوں سے چیزوں سے سجا لیا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی نمازیں بیت اللہ کے پاس کیا ہیں سوائے سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یعنی عبادت کا حلیہ ہی بگاڑ دینا. ہمارے ہاں بھی تو ہے نا قوالیاں، ہے نا، اس میں ہوتی وہ اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں، لیکن وہ کیا اس میں وہ عجیب و غریب میوزک کے ساتھ اور تالیاں پیٹ پیٹ کے وہ اللہ کی. بعض لوگ بڑی وہ اس کو عبادت سمجھتے ہیں، قوالیوں کا فنکشن کروانا، قوالیاں سننا، جیسے کہ قرآن مجید کو یعنی صبح صبح برکت کے لیے لگایا جاتا ہے ویسے قوالیاں لگا دیتے ہیں. یا اس کے علاوہ ہمارے ہاں یہ جو شرکیہ نعتیں آ گئی ہیں، پیچھے میوزک ہے. اللہ کہہ رہے ان کی نمازیں یہ کیا انہوں نے مذاق بنا دیا ہے دین کا. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یعنی یہ میوزک والی شرکیہ نعتیں سننے سے تو اچھا کہ آپ گانے سن لیں، آپ کو پتہ تو چلے یہ گناہ کی چیز ہے. جو بھی لیٹسٹ گانا آتا ہے نا جو ہٹ ہوتا ہے اسی کے ٹون میں نا وہ نعت بنا دیتے ہیں اور لوگوں کو لوگوں کو اچھا بھی وہی لگتا ہے، سنتے ہیں پھر وہ. پھر کہتے ہیں کہ چلو اس بہانے لوگ گاتے ہیں. ہاں فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اللہ کہہ رہا ہے عذاب کا مزہ چکھیں گے اللہ کا انکار کرنے کی وجہ سے. ان الذین کفروا ينفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل اللہ، یقیناً کافر لوگ اپنے اموال خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو روکیں اللہ کے رستے سے. یعنی قریش لوگ بھی تو تیاری کر کے آئے تھے نا، ساز و سامان، ہتھیار، اونٹ، گھوڑے، راشن، یہ جو خرچ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ انفاق فی سبیل شیطان خرچ کر رہے ہیں، شیطان کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں. یعنی شیطان کے راستے میں جو مجاہدین ان کے ہوتے ہیں ان کے لیے جو خرچ کرتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اب یہ جو ہمارے موویز ڈرامے بنتے ہیں کیا ان پر پیسہ نہیں خرچ ہوتا؟ بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور جتنے لوگ بیٹھ کر دیکھتے ہیں پھر اسی سے وہ پیسہ پھر کماتے ہیں. اللہ لوگوں کو نیکی کے راستے پر سے روکنے کے لیے جو لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر وہ خرچ کریں گے، یہ خرچ کرنا ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے حسرت بن جائے گا، پھر جب یہ مغلوب ہو کر رہ جائیں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور یہ کفر پر رہیں گے اور جہنم کی طرف گھیر لیے جائیں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض، تاکہ اللہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر رکھتے ہوئے سب کو ایک ڈھیر بنا دے. فیرکمہ جمیعا، ان سب کو ایک ہی ڈھیر بنا دے. فیجعلہ فی جہنم، ان سب کو اللہ کہہ رہا ہے میں جہنم میں جھونک دوں گا. یعنی خرافات اور یعنی فحاشی یہ تو رہتی دنیا تک رہیں گی. ہم کہتے ہیں کیا کریں، پھر دیکھنا پڑتا ہے، پھر کیا کریں، سب نے لگایا ہوتا ہے، مجبوری ہوتی ہے. اللہ کہہ رہے میں نے اپنے مومن بندے اور گناہگار بندوں کی چھانٹی تو ضرور کرنی ہے. ایسے مواقع تو میں لے کر آؤں گا، مواقع ہیں پھر بھی آپ گناہ سے بچ رہے ہیں. اگر آپ گناہ سے نہیں بچ رہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں سب کو اکٹھا کر کے سب کو پھر جہنم میں ڈال دوں گا. چھانٹی تو میں نے کرنی ہے پاک اور ناپاک کی، نیک اور گناہگار لوگوں کی. اولئک هم الخاسرون، یقیناً یہ لوگ خسارہ پانے والے ہیں. قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے ان کافروں کے سامنے اگر وہ اب بھی باز نہ آئے تو جو کچھ پہلے ہو چکا وہ ان کے لیے معاف کر دیا جائے گا. لیکن وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَغْزَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اور اگر پھر یہ دوبارہ یہی کچھ کریں گے تو پچھلے کے حق میں کوئی سنت نہیں، پھر پچھلے کے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے طریقہ یہی ہے کہ پھر ان کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا. اللہ کا پھر طریقہ یہی ہے. فَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اے مسلمانوں ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ فتنہ کفر باقی نہ رہے اور دین سارا کا سارا اللہ کا ہو جائے. یعنی مسلمان نے آواز اٹھانی ہے،
برائیوں کو ختم کرنا ہے، جب تک اللہ کا حکم نافذ نہ ہو جائے، جب تک سب لوگوں کو دین کی سمجھ نہ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ وَقَاتِلُوهُمْ، تم نے لڑنا ہے، تم نے کوششیں کرنی ہے باطل کے خلاف، یہاں تک کہ یہ سب فتنے ختم ہو جائیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اگر یہ باز آ جائیں تو بس پھر ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو دیکھتا ہے۔ یعنی کفر سے جنگ کا بنیادی تصور یہ ہے کہ اس زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے، تو اس کے لیے کیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرنا، کرتے رہنا ہے، سب کو دعوت دیتے رہنا ہے، یہاں تک کہ سب گناہوں کو چھوڑ دیں، سب کو دین کی سمجھ آ جائے، تمام لوگ کفر کو چھوڑ دیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اور اگر یہ پھر جائیں تو جان لو، خوب جان لو، بے شک اللہ ہی تمہارا مولا ہے، اور یہ اچھا مولا ہے اور اچھا خوبی مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ، اور یہ بھی جان لو جو مال غنیمت تمہیں حاصل ہوا ہے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، اس کا 5واں حصہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت داروں کے لیے ہے۔ یعنی ان سب اخراجات کے لیے ضروری تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، آپ کی کوشش تھی، آپ اس سے پہلے کرتے تھے نا، بزنس تجارت بھی کرتے تھے، آپ نے بکریاں بھی چلائیں، لیکن جب آپ کو نبوت کی یہ فریضہ دیا گیا تو آپ کو پھر بھی فکر تھی، آپ کو اس فکر سے فارغ کر دیا کہ اب آپ نے کوئی بزنس، کوئی تجارت، کوئی کام کاج نہیں کرنا، آپ کے اہل و عیال اور آپ کا گھر کا خرچہ خمس سے چلے گا، ٹھیک ہے، مال غنیمت میں سے جو 5واں حصہ ہے وہ مستقل طور پر آپ کو بیت المال سے دیا جائے گا، آپ اس سے ذاتی اخراجات، ازواج مطہرات کا نان و نفقہ اور آپ اپنے قرابت داروں کا جو ہے خرچہ اس سے پورا کیا کریں گے۔ والیتاما والمساکین وابن السبیل، اور اس میں حصہ ہوگا یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کے لیے بھی۔ دیکھیں نا، ہم سے بھی وہ زکوٰۃ کے پیسے تو لیے جاتے ہیں، ہماری حکومت لیتی ہے، لیکن پتہ نہیں چلتا وہ جاتا کہاں۔ حق کن کا ہے؟ یتیموں کا ہے نا، جو یعنی وہ ہو جاتی ہیں بیوہ خاتون، اپنی پینشن لینے کے لیے بھی جب جاتی ہیں تو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں، آپ جائیں، خزانے میں پیسے نہیں ہیں، وہ بار بار جاتی ہیں۔ اچھا، وہ کہتے ہیں اچھا پہلے تو مل جاتے تھے، کہتے ہیں اب پیسہ ہے ہی نہیں، خزانے خالی ہیں۔ یہ زکوٰۃ کا پیسہ پھر کہاں جا رہا ہے؟ کہاں جا رہا ہے یہ زکوٰۃ کا پیسہ؟ والیتاما والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو ہم نے نازل کی اپنے بندے پر فیصلے کے دن، جس دن دو فوجوں کا ٹکراؤ ہوگا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ان انتم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصویٰ، جب تم لوگ تھے قریب والے کنارے پر اور وہ لوگ تھے دور والے کنارے پر، یعنی یہ میدان غزوہ بدر کے جنگ کے میدان کا اللہ تعالیٰ تبصرہ کر رہے ہیں کہ تم ایک کنارے پر تھے اور وہ یہ دور کے کنارے پر تھے۔ والرکب اسفل منکم، اور وہ قافلہ تم سے نیچے تھا، تم اوپر تھے، میں نے آپ کو بتایا نا، یہ اوپر تھے اور یہ نیچے تھے۔ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اور اگر تم آپس میں میعاد ٹھہرا کر نکلتے تو تب بھی وقت مقرر پر تم میں ضرور اختلاف ہو جاتا، یعنی مقرر بھی کر لیتے نا کہ ہم جو ہے نا اس دن آئیں گے، یا اچانک، یعنی یہ ہوا تھا نا تیاری کر کے، وہ بھی اچانک آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری کر کے یہ جو ہے یہ بھی میدان میں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تم لوگ آپس میں میعاد ٹھہرا بھی لیتے تو پھر بھی مختلف جگہوں پر تو تم نے ٹھہرنا ہی تھا نا، الگ الگ جگہوں پر، معین وقتوں پر تم الگ الگ جگہوں پر ہوتے۔ وَلَٰكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، لیکن یہ سب کچھ اس لیے ہوا تاکہ اللہ فیصلہ کر دے اس کام کو جو ہونے والا تھا۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ ہلاک ہو بات واضح ہو جانے کے بعد، یعنی اس کو حق بات کا پتہ چل جائے کہ حق والے کون ہیں اور باطل کون ہیں۔ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن بَيِّنَةٍ، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ زندہ رہے واضح دلیل پر، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یُرِیکُہُمُ اللّٰهُ فِی مَنَامِکَ قَلِیلًا، جب اللہ آپ کو دکھا رہا تھا اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہ آپ
کہ انہیں آپ کی نیند میں کم تعداد میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ کفار مکہ جو ہیں، جو اہل عرب یہ جو تیاری کر کے آئے ہیں، یہ تعداد میں تھوڑے ہیں. اگرچہ نبی کا خواب آپ کو پتہ سچا ہوتا ہے، اگرچہ تعداد میں یہ زیادہ تھے لیکن حوصلوں میں، طاقت میں یہ کمزور ایمان والے تھے نا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا کہ یہ تو بہت تھوڑے لوگ ہیں. اللہ آپ کو دکھا رہا تھا کہ کثیر اگر ولو اراکہم کثیرن، اگر اللہ آپ کو دکھاتا کثیر تعداد ان کی، لفشلتم ولتنازعتم فی الامر، تو اے مسلمانوں تم ضرور کمزوری دکھاتے اور معاملے میں اختلاف کرتے. یعنی یہ کہتے کہ نہیں لڑنا چاہیے ہمیں، کچھ کہتے لڑنا چاہیے، کچھ کہتے نہیں لڑنا چاہیے، کچھ کہتے کہ پتہ نہیں ہم جیتتے ہیں کہ یہ نہیں جیتے، آج ہم ختم نہ ہو جائیں، آج ہم ہلاک نہ ہو جائیں. تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا وہ سچا خواب تھا. تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن حوصلوں میں، ہمت میں وہ کمزور تھے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہلکے دکھائے، وہ تھوڑے دکھائے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، لیکن اللہ نے بچا لیا، یعنی اللہ نے سلامتی پیدا فرما دی. بے شک اللہ سینوں کے بھید جانتا ہے. اللہ کو پتہ تھا کہ ان کو جب پتہ چل جائے گا کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو یہ کیا ہے، حوصلے پست کر کے بیٹھ جائیں گے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور جب تم آمنے سامنے ہوئے تو تمہاری نظر میں ان کفار کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا اور ان کی نظروں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا تھا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ اللہ پورا کر دے اس معاملے کو جو کہ ہونے والا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف تمام لوگوں کو لٹایا جائے گا، اللہ کی طرف سب لوگوں کو لٹایا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو جب بھی تمہارا مقابلہ ہو کسی گروہ سے تو تم نے کیا کرنا ہے، ثابت قدم رہنا ہے. یعنی اب یہاں سے اللہ تعالیٰ اصول بتا رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد سے کامیابی کیسے ملنی ہے. ایمان والو ثابت قدم کے ساتھ رہنا ہے. کوئی بھی نیکی کرنی ہے اس پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنا ہے، تبھی تو نیکی کر سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ چاہے دن میں تھوڑی نیکی کرو لیکن روزانہ کرو. ٹھیک ہے، روزانہ کرو، اگرچہ تھوڑی ہی کیوں نہ کرو. ہم ایک رات میں کھڑے ہو کر ہم سوچیں کہ 100 نفل پڑھ لیتے ہیں، باقی ہم دنوں میں فرائض ہی نہ پڑھیں، یہ نیکی کوئی نہیں. اگر آپ تم نہیں پڑھ سکتے نوافل تو اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا فرائض ضرور کرو، لیکن اگر تم نے نوافل بھی کرنے ہیں، کوئی ایکسٹرا عبادت بھی کرنی ہے تو تھوڑی کرو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ. ایسا نہیں آج فارغ ہیں، آج حشاش بشاش ہیں، آج ایمان بڑھا ہوا ہے تو آج پورے نوافل پڑھ لیں، آج ساری رات جاگ لیں. نہیں، تھوڑی عبادت روزانہ کرنی ہے، مختصر قیام روزانہ کرنا ہے. تو پہلی کیا شرط ہے نیکی پر رہنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی. ٹھیک ہے نا، روزانہ کا کام روزانہ کرنا ہے، روزانہ کا تعلق رب کے ساتھ روزانہ رکھنا ہے. جو ڈسپلن بن جائے، کلاس کا اصول بن جائے تو روزانہ کے روزانہ آئیں. یہ نہیں کہ جاتے تو رہتے ہیں چلو اب کوئی بات نہیں چھٹی بھی کر لیں، نہیں. اے ایمان والو ثابت قدمی کے ساتھ جم جاؤ، پھر اللہ مدد کرے گا، پھر سمجھ بھی آئے گا، پھر دل بھی مطمئن ہونا شروع ہو جائے گا، پھر عمل بھی کرنا شروع ہو جاؤ گے. پہلا قدم کیا ہے؟ ثابت قدمی، مستقل مزاجی. دنیا کا بھی کوئی بھی کام ہو، آپ بتائیں بچے تعلیم حاصل کریں، کبھی جائیں کبھی نہ جائیں، وہ بچے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. ہم کہتے ہیں فالتو فضول ہی جا رہے ہیں، فیس بھی ایسے بیکار ضائع کر رہے ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. اس سے اچھا کوئی اور کام کر لے. اگر یہ نہیں پڑھتا ہے روزانہ نہیں جا سکتا. روزانہ کا کام روزانہ کرنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. دوسری بات، اللہ کا ذکر کرتے رہو اور کثرت کے ساتھ. یہ نہیں کہ نیکی کا کام کر رہے ہیں بس اللہ کا ذکر نہیں کرنا، استغفار نہیں کرنا، صبح شام کے اذکار نہیں کرنے. ہر نیکی کی الگ ویلیو ہے، ہر نیکی کا الگ کام ہے. مومن ہر نیکی کو احسن طریقے سے کرتا ہے، بہت بہترین کرتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے ریٹرن میں اللہ نے مجھے کچھ دینا ہے، کچھ کمی نہ رہ جائے، کچھ مس نہ ہو جائے. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. دیکھیں کیسے اللہ ہماری تربیت کر رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو. معاملات میں بھی دیکھنا ضرور ہے، اپنی مرضی سے تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا، سیکھنا ہوگا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی، آپ کی عبادت کے کیا طریقے ہیں.
آپ کے شب و روز کیسے تھے، آپ کے معمولات کیسا تھا، آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اے ایمان والو. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور آپس میں جھگڑے نہ کرو. یعنی ہم ویسے تہجد گزار ہیں لیکن رشتہ داروں سے ہم نے کٹ پھٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، ایک گھر میں رہ رہے ہیں، بول چال بند ہے. یہ کیسی دینداری ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے کیا ہمیں صرف مصلی تک ہمیں جوڑا، جائے نماز تک جوڑا، ذکر اذکار تسبیحات تک جوڑا؟ نہیں، مومن کی زبان بھی ایسی ہوتی ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے. فاعفو وصفہو، غصہ آ جاتا ہے تو غصے کو پی جاتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں، آپس میں لڑتے جھگڑتے نہیں رہتے. ولا تنازعوا، آپس میں جھگڑنا نہیں ہے. فتفشلوا، ورنہ ڈھیلے پڑ جاؤ گے. آپ کو پتہ جو لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں اپنی طاقت ان کی کم ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ افراد کم ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ معاف کرنے سے آپ جتھا بن جاتے ہیں، آپ کی پاور میں اضافہ ہو جاتا ہے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور جاتی رہے گی تمہاری طاقت. اور اگر لڑتے جھگڑتے رہے ڈھیلے سست ہو جاؤ گے. اور وَاصْبِرُوا، جھگڑنا نہیں ہے، صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، جمع رہنا ہے. ان اللہ مع الصابرین، کہتے ہیں نا ہم ہی صبر کرتے رہیں، ہمیں چپ کہنے کا ہر وقت آپ کہتے رہتے ہیں آپ چپ کریں، آپ پلٹ کے جواب نہ دیں. اللہ کہہ رہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا بَرِيئًا النَّاسِ، اور ان لوگوں کی مانند بھی نہ ہو جانا جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ قریش کے سردار جو تھے بڑی شان و شوکت کے ساتھ، ابو جہل اور دیگر سردار غرور و تکبر کے ساتھ نکلے کہ یہ مٹھی بھر مسلمان آج ہم ان کو کچل کے رکھ دیں گے. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے جیسے ہم نے ان کو مکہ سے نکالا تھا، آج ہم ان کو مدینہ میں بھی ان کو نیست و نابود کر دیں گے، ان کو ختم کر دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اتراتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، خوش ہوتے ہوئے، شوخیاں مناتے ہوئے. یعنی آج بھی ہمارے ہاں براتیں جاتی ہیں کہ نہیں جاتی خوشی کے موقع پر؟ آج بھی وہ پٹاخے اور سب کچھ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو کوئی بین باجا نہیں، کوئی ناچ گانا نہیں، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ عاجزی کے ساتھ، حتیٰ کہ آپ کا سر اونٹنی کے کوہن کے ساتھ لگا ہوا تھا. مسلمان اتنا عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی میں شامل ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اب تو خوشی کا موقع ہے، اب نہیں دکھائیں گے تو کب دکھائیں گے؟ تو یہ لوگ بھی اپنے نمود و نمائش کے ساتھ لوگوں کو اتراتے ہوئے نکلے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کہہ رہے وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے، اور وہ جو کچھ بھی کر رہے تھے. وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اللہ نے ان کے تمام کاموں کا احاطہ کیا ہوا تھا. یعنی ساری کوششیں اور ساری توانائیاں ان کی کس لیے تھیں؟ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے نیک بندوں کو ختم کرنے کے لیے. لیکن اللہ کہہ رہے ان کی کوئی بھی تدبیر اللہ کی قابو سے باہر جانے والی تو نہیں تھی. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور اس دن ان سے کہا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، آج تم پر انسانوں میں سے کوئی غالب نہیں آ سکتا. یعنی شیطان نے بھی ان کے دل میں اللہ کہہ رہا تکبر شامل کر دیا، شیطان بھی شامل ہو گیا. جتنے بھی وہ سردار تھے نا وہ ان کو اور خوش کرتا ہوا آیا، آج بڑا اچھا کام کر رہے ہو، آج صحیح تم جو ہے نا کئی ڈھنگ کا کام کر رہے ہو، آج سب کو پتہ چلے گا تم چودھری ہو، تم سردار ہو، تمہارے پاس پیسہ ہے، تمہارے پاس عہدہ ہے. شیطان بھی اللہ کہہ رہا ہے ساتھ میں شامل ہو گیا. اور کیا کیا؟ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شرمندگی نہیں ہوئی انہیں، مزین کر دیا ہر کام ان کے لیے اور کہا آج تم غالب رہو گے، آج تو تم کامیاب ہوگے، آج کا دن تمہارا ہے، آج جیت تمہاری ہے. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور شیطان بلکہ کہنے لگا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، میں بھی ان کو تہس نہس کرواؤں گا. آپ کو پتہ ہے شیطان کی تو صرف باتیں ہی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مرتے وقت بھی شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انسان کا نزع کا وقت قریب ہوگا تب شیطان انسان کے قریب آئے گا اور کہے گا یہ کلمہ کہو. انسان کے بارے میں آتا ہے کہ ہر ایک کی جب موت روح نکلنے والی ہوگی اس کو پیاس بہت سخت لگے گی. کچھ تو کہہ سکتے ہیں، کچھ کہہ نہیں سکیں گے، کچھ کہہ نہیں پاتے. تو شیطان ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اچھا تم یہ الفاظ کہو، یہ فکرے کہو اور میں تمہیں پانی پلاتا ہوں.
اور جو ہوں گے شیطان، جنہوں نے ساری زندگی شیطان کے ساتھ گزاری ہوگی، شیطان کے ساتھ دوستی، شیطانی کام کیے ہوں گے، وہی الفاظ کہہ دیں گے. اور شیطان کے بارے میں آتا ہے کہ شیطان پانی نہیں پلائے گا، دم دبا کے بھاگ جائے گا. اسی طرح یہ جو ہے نا شیطان نے یہاں پر کیا. اب ان کے اعمال بھی مزین کروائے، ان کو مست کر کے لے کر آ رہا تھا، ہر گناہ کا کام ان سے کروا رہا تھا، اور کہنے لگا میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. فلما ترات الفئتان، پھر جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے، نکص علی عاقبیہ، اللہ کہتے ہیں شیطان ایڑیوں کے بل پیچھے پھر گیا، بھاگ گیا، دوڑ گیا. جیسے کہ اذان کے بارے میں آتا ہے، جب اذان ہوتی ہے نا شیطان کو بہت برے لگتے ہیں یہ الفاظ، بہت اس کو غصہ آتا ہے، اس کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور مومنین کو تو اذان کے الفاظ بہت پیارے لگتے ہیں. یقین مانے اذان کو ایک ایک الفاظ پر غور کریں تب پیارے لگتے ہیں. اللہ کی بڑائی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، پھر حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اتنے پیارے الفاظ، اللہ کا تعارف، پھر نبی کا تعارف. تو پھر یہ کہتے ہیں، یعنی اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ پھر بھاگ گیا. فقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، اور یہ کہنے لگا میں تو بری ہوں تم سے، میں تمہارے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا. فرشتے نظر آنا شروع ہو گئے اس کو. انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، مجھے اللہ کا خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا. یعنی یہ کہنا لگا مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، میں اب تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا، میں اب تمہارا ساتھی نہیں بن سکتا، مجھے تو وہ مخلوق نظر آ رہی ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہی. واللہ شدید العقاب، اللہ تو بہت سخت سزا لے گا، پتہ نہیں کیا حال کرے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی یہ آیات چل رہی ہیں ہماری، یعنی یہ سورت چل رہی ہے، سورۃ انفال. بڑی جھنجھوڑنے والی یہ سورت تھی، بہت زیادہ جھنجھوڑنے والی تھی ہمارے ایمان کو. آج ہم نے پہلی آیت سے لے کر ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 48 تک، ٹھیک ہے. 10واں پارہ ہمارا شروع ہو گیا، لیکن سورۃ انفال ابھی چل رہی ہے. انشاءاللہ کل اس کا ہم اینڈ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکینی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. آمین ثم آمین.